جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، خوشیاں مناؤ جشن رضا ہے، قربان جاؤ جشن رضا ہے، جشن رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اعلیٰ حضرت کی انفرادیت ہے، یعنی اگر ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک سیرت کو پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک تو ہے کہ خود لکھنے والوں نے آپ کی سیرت لکھی، علماء نے لکھی، آپ کے خلفاء جو تھے انہوں نے لکھی، آپ سے محبت کرنے والوں نے لکھی، آپ کی سیرت لکھی گئی، اور ایک وہ ہے کہ خود اعلیٰ حضرت نے اپنی ہی قلم سے اپنے بارے میں کچھ لکھا ہے سبحان اللہ۔ کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے یا میرا یہ معاملہ ہے۔ تو اس سلسلے کی ابتدا میں جو میں اعلیٰ حضرت کی ایک انفرادیت بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت ہی کی قلم سے لکھی ہوئی ہے، یعنی فتاوی رضویہ شریف میں ہی اعلیٰ حضرت نے یہ ایک عبارت لکھی ہے، اور اس عبارت کو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بیان کروں گا۔ یہ جو مضمون ہے جو میں اس وقت بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک اہل سنت کی ایک انجمن تھی جس نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مکتوب لکھا تھا، اور اس میں کچھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مدنی پھول لینا چاہے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں مدنی پھول دی، اور باقاعدہ ایک بڑی مفصل انہیں آپ نے تحریر لیٹر اور مکتوب خط ان کو روانہ کیا، اور اس میں کافی سارے آپ نے مدنی پھول بھی بیان کیے، اور اسلام و سنیت کی خدمت کے ایک اعلیٰ ترین وہ عمل کو بھی آپ نے اس سے بیان کیا کہ یہ کام کرنے چاہیے۔ یہ سارا وہ فتاوی میں موجود ہے۔ اب اس انجمن کی جو خواہش تھی وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لیے یہ تھی کہ آپ کی خدمات اس انجمن کے لیے بھی ہوں، اور آپ اس انجمن کے لیے بھی کوئی اس طرح کا مطلب کہ کوئی کام کریں، یہ ان کی خواہش و تمنا تھی۔ اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ایک کیا کہوں عذر تو کیا عذر تو خیر ایک مطلب ایک اپنا وہ معافی ضمیر بیان کیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اور اس کا جو آپ کے بیان کرنے کا جو انداز تھا وہ انداز بڑا منفرد ہے، اور شاید میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح اپنے آپ کو پیش کر سکے اور ایسا مطلب اپنی دعویٰ کر سکے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے لیے ایک بڑا خوبصورت ایک اعلان تھا۔ وہ کیا ہے اس کو سمجھیے کہ پہلے تو آپ نے اس انجمن کی تعریف کی، اور اس کی جو اسلام و سنیت کے حوالے سے جو اس کے جو معاملات ہیں اس کو انڈوس کیا۔ اس کے بعد آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا، اس میں ہم سب کے لیے بھی بہت خوبصورت مدنی پھول ہیں کہ کتنی دلیل کے ساتھ اور خوبصورت انداز سے بات کی جائے کہ سامنے والے کو اچھی بھی لگے، بھلی بھی لگے، اور بظاہر ناراضگی کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ جائے۔ ابھی اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں جو لکھا، میں اس کے متعلق بیان کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ کوئی امر قابل شکایت معلوم نہ ہوا، آپ کے لیے کوئی ایسی بات مجھے ملی نہیں ہے جس سے آپ سے مجھے کوئی ایسی شکایت ہو، مگر مولانا
اب عاجزی انکساری کے میں کلمات اعلیٰ حضرت کے بیان کروں گا، تاکہ اس سے بھی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ جو شاخ جس قدر پھلدار ہوتی ہے وہ اسی قدر جھکی ہوئی ہوتی ہے، اسی قدر عاجزی اور انکساری کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ لکھتے ہیں مولانا اس فقیر حقیر کے ذمہ کاموں کی بے انتہا کثرت ہے، اور اس پر نقاحت و ضعف، کمزوری۔ میں آسان جو مختصر ایک میرے دماغ میں آئیں گی تو چند ایک باتیں عرض کر دوں گا۔ تو اس پر نقاحت و ضعف قوت، یعنی قوت کی کمی، کمزوری وغیرہ اس طرح اپنا بیان کیا۔ پھر تنہائی ہے، فرماتے ایسے امور ہیں کہ فقیر کو دوسرے کام کی طرف متوجہ ہونے سے مجبوراً باز رکھتے ہیں، یعنی میرے ساتھ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو مجھے اس بات پر مجبور کیے ہوئے ہیں، مطلب بندھا ہوا ہوں، میں پابند ہوں، اب گنجائش نہیں ہے کہ میں کسی اور کام کی طرف بڑھ سکوں۔ خود اپنے مدرسے میں قدم رکھنے تک کی فرصت نہیں ملتی۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا باقاعدہ ایک دارالعلوم تھا، اور جس میں علم دین کی زبردست خدمت ہو رہی تھی۔ پھر فرماتے یہ خدمت کے فقیر سراپا تقصیر سے، یہ سب عاجزی کے لفظ ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ یہ خدمت کے فقیر سراپا تقصیر سے میرے مولا اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محض اپنے کرم سے لے رہے ہیں۔ کیا بات، یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ، یہ تو پیارے آقا پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے سبحان اللہ، کہ یہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں۔ خود آپ نے اعلیٰ حضرت نے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ہے نا، کام وہ لے لیجئے سبحان اللہ، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ تو اب ایک یہاں لکھا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محض اپنے کرم سے لے رہے ہیں مجھ سے یہ کام۔ پھر فرماتے اہل سنت و مذہب اہل سنت ہی کی خدمت ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ اہل سنت و مذہب اہل سنت ہی کی خدمت کر رہا ہوں۔ جو صاحب چاہے، اب یہاں اعلیٰ حضرت کی جو بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں خاص طور پر، جو شاید کوئی نہ اس طرح بیان کر سکے، اور بڑے واضح اور بڑے مضبوط انداز سے بیان فرمایا کہ جو صاحب چاہیں، جتنے روز چاہیں، فقیر کے یہاں اقامت فرمائیں، یعنی میرے یہاں رہ جائیں۔ کیا بات، مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، سبحان اللہ، اور فرماتے ہیں مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، جو چاہے میرے یہاں اقامت فرمائیں، رہ جائیں، آنا جانا بھی نہیں کہہ رہے، رہ جائیں۔ اور فقیر کا اعلیٰ حضرت اپنے بارے فرماتے ہیں، اور فقیر کا جو منٹ، سنگل سیکنڈ خالی دیکھیں، یا جس وقت فقیر کو کوئی ذاتی کام کرتا دیکھیں، اللہ اکبر، اسی وقت مواخذہ فرمائے، مجھ سے پوچھ گچھ فرمائے کیا بات ہے، کہ کیا تو بات ہے۔ اتنی دیر میں دوسرا کام کر سکتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کرم سے سارا وقت آپ ہی کے مذہب کی خدمت گاری میں گزرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اب یہ کام اگر فضول یا دوسرا اس سے اہم ہو تو مجھے ہدایت فرمائی جائے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات، ورنہ فقیر کا عذر قابل قبول ہے۔ کیا بات، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یہ اگر میں کہوں کہ یہ میں کئی مرتبہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارتوں کو میں نے پڑھا ہے، سبحان اور چند مرتبہ یاد پڑتا ہے کہ مدنی چینل پر شاید بیان کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے کلمات ہے کہ اس کا خلاصہ یاد ہے، مگر مزہ آ رہا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی بات بیان کی جائے، سبحان اللہ، اور اس میں جو اعلیٰ حضرت نے جو لفظوں کو چناؤ کیا ہے، یعنی بالکل کوئی جگہ کوئی کھانا خالی نہیں چھوڑا، اور مطلب وہ جو ایک آفر تھی کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں، ہمارے انجمن کے لیے کچھ کریں، تو اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ انفرادیت سے میں نے
کچھ عرض کرنے کی آپ کو کوشش کی، اور وہ بھی یہ نہیں کہ فلاں کا قول فلاں کا قول فلاں، اعلیٰ حضرت پر لکھنے والوں نے بہت لکھا ہے، واہ لیکن میں نے یہاں وہ بیان کیا خود جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، سبحان اللہ، اپنے ہی بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور میں دوبارہ آپ کو سناؤں، اور بڑے ہی اب مجھے لگتا ہے شاید جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہوں گے نا، ان کو اعلیٰ حضرت کے یہ جو کلمات ہیں نا بڑے پسند آئیں گے کہ جو صاحب چاہیں جتنے روز چاہیں فقیر کے یہاں اقامت فرمائیں، میرے یہاں رہ جائیں، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال، اور فقیر کا جو منٹ خالی پائیں خالی دیکھیں، یا جس وقت فقیر کو کوئی ذاتی کام کرتا دیکھیں اسی وقت پوچھ گچھ فرمائیں سبحان اللہ، کہ تو اتنی دیر میں دوسرا کام کر سکتا تھا۔ کیا بات، پھر خوبصورت بات جو آخر میں ایک اور لکھی گئی وہ یہ کہ اب یہ کام اگر فضول، یعنی جو میں کر رہا ہوں، یعنی آپ کہہ رہے کہ اب ہمارے ساتھ ہمارا کام کریں، تو اب ان کو کیا خوبصورت جواب ہے، اب جو میں کام کر رہا ہوں اگر یہ فضول ہے، یا جو دوسرا کام جو آپ دے رہے ہیں وہ جو میں کر رہا ہوں اس سے اہم ہے، تو مجھے ہدایت فرمائی جائے، مجھے سمجھا دیا جائے، ورنہ جو میں نے عرض کیا ہے میرا عذر قبول کر لیا جائے۔ سامنے والے کو بالکل ایسا جواب دیا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت نے جس کو بھی جواب دیا ہے نا لا جواب دیا ہے۔ اللہ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ ایک بڑائی نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، بلکہ عاجزی انکساری کا بھی ایک انداز ہے، دلجوئی کا بھی ایک انداز ہے۔ ایک انسان بڑائی کے انداز پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو یہ کام کرتا ہوں، میں تو وہ کام کرتا ہوں، میری یہ مصروفیات، میری وہ مصروفیات، دلجوئی کا انداز بھی ہے، پھر عاجزی انکساری کے الفاظ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مطلب اس سے جو نا جھلک رہا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات، نہیں بالکل، اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہاں پر بیان کیا، اس سے اعلیٰ حضرت کی کمال شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور آپ کی شب و روز کی مصروفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر مصروف رہتے ہوں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود مطلب اپنی مصروفیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض اوقات 400 بلکہ 500 خطوط جمع ہو جاتے ہیں، بیرون ملک سے، چین سے، افریقہ سے، امریکہ سے آپ کے پاس استفتاء آتے ہیں، سوالات لوگ پوچھتے ہیں، اپنے مسائل آپ کے پاس پیش کرتے ہیں۔ اچھا اندرون ملک سے بھی بہت سارے مختلف شہروں سے نہ صرف عوام بلکہ علماء آپ سے رابطہ کیا کرتے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرمایا ہے آپ نے کہ 400 سے 500 خطوط، بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا کتابوں کے اندر کہ اس وقت کا جو حکمران تھا اس کے پاس اتنی ڈاک نہیں آتی تھی جتنی اعلیٰ حضرت کے پاس آئی۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت مرجع خلائق تھے، کیا بات، کیا بات، لوگوں کا رجوع تھا الحمدللہ، اور قوموں کا رجوع تھا۔ بالمشافہ لوگ آ کر ملے، اپنے مسائل پوچھے، یہ الگ اپنی جگہ پر۔ سبحان اللہ، پھر خطوط کے ذریعے، اچھا وہ خطوط جو 400-500 خطوط جمع ہو رہے ہیں وہ آج سے تقریباً آپ 90 سال پہلے چلے جائیں، وہاں انٹرنیٹ کا کوئی سلسلہ نہیں، میسیجز کا سلسلہ نہیں، اتنا تیز رفتار کوئی جو ہے کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی ٹرانسپورٹ کا سلسلہ نہیں ہے، ایک زیادہ تار ایجاد ہوا تھا، وہ تار تھا، خطوط کا ذریعہ تھا، اس کے باوجود اتنے خطوط پوری دنیا سے لوگ آپ کے پاس بھیج کر اپنے مسائل کا حل تلاش کیا۔ اس کا ایک تجربہ یہ ہے کہ آپ کسی کو رپلائی کریں گے نا، یہ آپ میسیجز کا اپنا چیک کر لیجئے گا، ای میلز کا چیک کر لیں، یہ میں اپنے موٹی جو عقل میں جو تجربے کی بات ہے وہ عرض کرتا ہوں، جو شخص رپلائی کرتا ہے نا اس سے رابطہ زیادہ رہتا ہے، سبحان، یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے۔ یعنی آپ کو میلز آ رہی ہیں، سوالات آ رہے ہیں، یا کوئی آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے اور آپ اس کو رپلائی نہ کریں، آپ کو میسیج آ رہے ہیں آپ اس کو رپلائی نہ کریں، آپ کو واٹس اپ آ رہا ہے اس کو رپلائی نہ کریں، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہے آپ اس کو رپلائی نہ کریں، جب آپ کا رپلائی کم ہوگا نا تو آپ کی طرف رجوع کم ہوگا۔ جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جیسے آپ نے بھی فرمایا نا کہ جو 400-500 خطوط آتے تھے، اس کا مطلب میری موٹی عقل میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے جو رپلائی ہوگا نا وہ مدینہ ہوگا، رپلائی بہت زبردست کرتے ہوں گے، اور جیسے کہ خود فتاویٰ رضویہ کے فتاویٰ اس بات پر شاہد ہیں کہ کتنے فتاویٰ اعلیٰ حضرت لکھ کر بھیجتے ہوں گے، لکھوا کر بھیجتے ہوں گے، اور پھر اس کو پڑھنا ہوتا ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھیک ٹھاک رپلائی کا یہاں مزاج شریف ہوگا، جیسے مجھے امیر سنت کے انداز کا پتہ ہے، خود انہوں نے ہی ایک دفعہ چند دفعہ انہوں نے اظہار فرمایا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کوئی میل کی یا آپ کو کوئی ایسا پیغام حاضر کیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں کام میں تو ہوں، ایسا آدمی ہوتا ہے نا کہ میں ذرا کام سے فارغ ہو جاؤں پھر کر لوں گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ کام ختم ہو جائے گا، چلتا رہے گا، تو
مطلب کہ 2 دن کے بعد بھی، 4 روز کے بعد بھی، یا کئی گھنٹوں کے بعد بھی، آخر اس کو روک کر ہی تو میں نے جواب دینا ہے نا. تو اتنی دیر کے بعد جواب دوں، اس سے اچھا نہیں کہ ابھی روک کر جواب دے دوں کہ اس کی تشفی بھی ہو جائے، اس کی تسلی بھی ہو جائے اور دل جوئے کا ثواب بھی مل جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ جو رپلائی کرنے والا جو مزاج ہے نا، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. کچھ کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام حیدر نژاد طاری ہے. میں پنجاب کے شہر لودھرا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور مدنی چینل کے تمام سلسلے ہی ماشاءاللہ بہت پیارے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ اکرم کو 55 سے زیادہ علوم میں مہارت حاصل تھی. ان میں سے ایک علم وراثت بھی تھا. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ مجھے اس علم وراثت کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. تو اب وراثت کے بارے میں یہ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. وہی اصل بات یہ ہے کہ سیدھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک علم پر ہم کیا بات کریں گے. آپ کو تو 55 سے زیادہ علوم پر ایک تو مہارت حاصل تھی اور باقاعدہ ہر علوم پر، بلکہ کئی علوم پر علماء نے، آپ کے سیرت نگاروں نے کتابوں کے اندر مثالیں دی ہیں. جیسے آپ کی شاعری کو دیکھ لیں، علم المیراث کو دیکھ لیں، علم تفسیر کو دیکھ لیں، علم الحدیث کو دیکھ لیں. جتنے بھی علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی ان کی باقاعدہ جو ہے علماء نے مثالیں الگ الگ لکھی ہیں. اب ظاہر ان کتابوں سے مراجعت کر کے ہم مثالیں دے سکتے ہیں. پڑھی بھی ہوئی ہے آیات اعلیٰ حضرت کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ تقریباً 7 پشتوں کا کوئی مسئلہ آیا تھا، 7 نسلوں کا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہندوستان کے مختلف شہروں اور علماء سے ہو کر بالآخر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس جب وہ مسئلہ پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے بہت ہی جلدی اور بالکل اس کا درست جواب جب عنایت فرمایا تو بڑے بڑے علماء بھی دنگ رہ گئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 پشتوں کا پورا جو ہے جو وراثت کا ایک سلسلہ اور حصے تقسیم کر رہے تھے 7 پشتوں کے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 پشتوں کی تقسیم کاری باقاعدہ حصوں. علم ریاضی پر بھی بڑا عبور تھا. سبحان اللہ. میتھمیٹکس پر زبردست دسترس تھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. اور یہ اس میں میتھمیٹکس کا علم ریاضی کا بڑا اس میں عمل دخل ہے. کیلکولیشن بہت پیاری اس میں ہونی چاہیے. اور چونکہ وراثت کے احکام بڑے واضح طور پر قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس میں زبردست دسترس بھی اس کو عبور حاصل تھا. ماشاءاللہ. ایک اور کال چلائیے. میں ڈاکٹر محمد حسان علی عرض کر رہا ہوں، ادھر جناح ہاسپٹل لاہور میں اسپیشلسٹ ہوں. پروگرام دیکھ کے مجھے قلبی سکون مل رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں مدنی چینل کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اتنا اچھا میں نے انیشیٹو لیا ہے. اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کچھ بارے میں فرمائیں کہ جو ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کو اس چیز کو کیسے منا سکتے ہیں، اپنے مریضوں کو کیسے اپنا گائیڈ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ اشارات فرما دیں. اور ایک بار پھر میں آپ کو بہت خراج عقیدت سے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دل سے اپنا حضرت صاحب کو سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آپ نے حوصلہ افزائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب، دعوت اسلامی کا یہ بہت پیارا سنت و بارہ مدنی ماحول ہے. میں آپ کو مدنی ماحول کی طرف آنے اور اجتماع کی بھی دعوت دیتا ہوں. ڈاکٹر اور اعلیٰ حضرت یہ تو بڑا زبردست ہے. اگر بندہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کرے اور فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرے تو طبیبوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے تو اعلیٰ حضرت کے اتنے مدنی پھول ملیں گے، اتنے مدنی پھول ملیں گے. یہ کیا بات ہے. اسپیشلی جو دواؤں کے استعمال پر جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو حساسیت ہے، اگر اس کے متعلق کہیں سے آپ کو مواد مل جائے تو بھی انشاءاللہ ملے گا. پھر دوسرا یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا ایک اہم ترین چیپٹر یہ ہے کہ آپ خیر خواہی امت کے جذبے سے سرشار تھے. کیا بات. آپ کے اندر ایک غمخواری امت کا جذبہ تھا، خیر خواہی امت کا جذبہ تھا. آپ کا دل ایسا لگتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت کے غم میں جیسے کہ جلتا ہو. مرکز الاولیاء، سکھر، KPK، راول پنڈی اور اٹلی سے ماشاءاللہ. میں آپ سب کو عرس اعلیٰ حضرت کی آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ہمارے سلسلے میں آپ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو فیضان اعلیٰ حضرت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. ماشاءاللہ. ہر جگہ دھوم دھام ہے عرس اعلیٰ حضرت کی. ماشاءاللہ. انشاءاللہ ان سے بھی اللہ نے چاہا تو کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو
ڈاکٹر صاحب سے جو میں جواب عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ایک انداز تھا وہ غمخواری، تو ڈاکٹر کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ وہ امت کے ساتھ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے ساتھ غمخواری کرے اور ان کے لیے اپنی مطلب کہ جو خدمات ہیں اسے حتی الامکان کوشش کرے والنٹری دے، رضاکارانہ طور پر دے، پھر ان کے لیے جتنی ہو سکے آسانیاں مہیا کرے، تو انشاءاللہ اسے بھی امید ہے کہ فیضان اعلیٰ حضرت سے حصہ نصیب ہوگا۔ فتاوی رضیہ شریف میں اگر یہ مطالعہ کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب تو فتاوی رضیہ شریف میں جو فہرست ہوتی ہے اس کے بعد ایک ضمنی فہرست ہوتی ہے تقریباً ہر جلد کے اندر۔ اس ضمنی فہرست کے اندر جو ہے علم تفسیر، علم حدیث پر اس جلد کے اندر جو نکات بیان ہوئے ہوتے ہیں، علم منطق اور فلسفے وغیرہ پر، اسی طریقے سے علم طب پر بھی جو ہے جو ضمنی طور پر جہاں جہاں پر اعلیٰ حضرت نے نکات بیان فرمائے ہیں میڈیکل اور طب سے متعلق، تو اگر وہ اس کو مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ان کے علم میں بھی کافی اضافہ ہوگا۔ پھر وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طریقے سے وہ قرآن و حدیث کا جو ہے وہ مطلب ان کا اعتبار کرتے ہوئے، ان کو ملوز رکھتے ہوئے پھر علم طب کے جو نا حوالے سے احکامات بیان کیا کرتے تھے۔ اچھا، وہ حلال و حرام کے حوالے سے اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہے علم طب کے، اس میں وہ بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاص نمایاں پہلو ہے۔ اگر وہاں مطالعہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محسن بھائی آپ بتائیے اعلیٰ حضرت کی انفرادیت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی ایک انفرادیت کہ آپ نے جو اپنی مشغولیت کے بارے میں فرمایا، اچھا وہ مشغولیت جو تھی وہ دینی کاموں کے اعتبار سے تھی جو خود آپ فرما رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی انفرادیت پر جب ہم کلام کرتے ہیں تو بہت سارے پہلو نظر آتے ہیں۔ اگر بطور محقق آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی انفرادیت دیکھی جائے، انفرادی حیثیت، محقق یعنی کسی معاملے میں تہ تک جا کر اس کی تحقیق کرنا اور اس مسئلے کے حوالے سے وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بیان کرنا جس میں پیچیدگیاں ہوں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی رضویہ میں آپ کا انداز تحقیق بڑا واضح نظر آتا ہے۔ ایک بات یہاں پر عرض کروں گا جو بہت ہی مجھے پیاری لگی، وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا، ایک شخص نے ایک لائن کا سوال کیا کہ ایسا پانی جس سے وضو کیا جا سکتا ہے اور ایسا پانی جس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائے، تعریف بیان فرمائے۔ اب سوال بہت مختصر تھا مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دینے سے پہلے ارشاد فرمایا، اگرچہ ظاہری طور پہ سوال بہت چھوٹا ہے مگر اس کا جواب بہت طول چاہتا ہے، یعنی اس میں تفصیل چاہیے، اور سائل کی بھی خواہش یہی ہے کہ سوال کے اندر، جواب کے اندر تفصیل ہو۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پانی کے حوالے سے تحقیق فرمائی اور پانی کے حوالے سے قلم اٹھایا۔ اس دور میں جو تحقیقات تھی تو جو زراعت یعنی زمین کی کھیتی باڑی سے تعلق رکھنے والے ماہرین تھے ان کے نزدیک پانی کی 36 قسمیں 36 قسمیں بنتی تھی، اور اس طرح جو سائنسدان تھے ان کے نزدیک اس کی قسمیں 58 بنتی تھی۔ مگر میرے آقا اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب پانی پر تحقیق فرمائی، کیونکہ بیان یہ کرنا تھا، سوال یہ تھا کہ کون سے پانی سے وضو ہو سکتا ہے اور کون سے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مختلف پانیوں کی قسمیں بیان کی، اور وہ قسمیں 50 58 100 نہیں تھی بلکہ 350 اقسام بیان فرمائی، اور ان 350 اقسام کو نہ صرف بیان کیا بلکہ ان کے نام تحریر کرے اور ہر قسم کا شرعی حکم بیان کیا کہ کس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے اور کس سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز تحقیق ہے کہ پانیوں کے حوالے سے مختلف آپ نے بیان فرمایا۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ پانی جن سے وضو کرنا جائز ہے جب ان کا آپ نے بیان فرمایا، تو اس میں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے کہ جن پانیوں کا ذکر کر رہے ہیں ان میں سب سے پہلے اس پانی کا ذکر کیا جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشتان مبارک سے جاری ہوا۔ تو یہ انداز جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تحقیق کا ہے، کہ سرسری طور پر، سطحی طور پر جواب نہیں دیتے تھے بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس علم کی جو تہ تک جا کر اس کی تحقیق فرما کر اس کے جواب کو عنایت فرما دے، جس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم سائنس میں مہارت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر جب آپ کی سائنس کے حوالے سے اگر آپ کی انفرادیت دیکھی جائے تو زمین کے بارے میں جب تیمم کا مسئلہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا تو اب تیمم لازمی سی بات ہے وہ مٹی سے کیا جاتا ہے، زمین کی جنس سے کیا جاتا ہے، تو اس وقت کے علماء نے جو بیان کیا تھا کہ کن کن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے وہ تقریباً 74 اقسام بنتی تھی۔ مگر جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا
اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیمم کے جواز کے حوالے سے جب تحقیق فرمائی اور مٹی یا زمین کی جنس کس کس سے تیمم ہو سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان 74 پر مزید 107 اقسام کا اضافہ فرمایا، 107 اقسام، اور یہ ٹوٹل 181 اقسام بن جاتی ہیں جن کے احکام اعلیٰ حضرت نے تیمم کے باب میں ارشاد فرمائے۔ تو یہ جو مٹی کا جو تعلق ہے اور زمین کا جو تعلق ہے وہ مکمل ہی سائنس کے اعتبار سے، اور جیسے زمین کے کیا کیا چیزیں نکلتی ہے، کون سی چیز زمین کی جنس سے تعلق رکھتی ہے کون سی نہیں، تو اس میں سائنسی آرا اور سائنسدانوں کے اقوال بھی یقیناً اعلیٰ حضرت کی نظر میں ہوں گے۔ تو یہ آپ کے فتاوی اور آپ کی شخصیت کی ایک انفرادیت تھی کہ جب کسی مسئلے میں کلام فرماتے تو اس کی تحقیق اور اس کی تہ میں جا کر اس کے واضح جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری اور علمی اور معلوماتی مدنی پھول آپ نے عطا فرمایا۔ یقیناً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جن کو ہلکی سی بھی واقفیت ہے ان کے لیے یہ بہت خوبصورت مدنی پھول ہوتے ہیں، بہت خوبصورت یہ باتیں ہوتی ہیں، اور یقیناً ہم جب بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کوئی اس طرح کے مدنی پھول سنتے تو ہمارے دل میں ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کا پیار مزید بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے۔ آپ اعلیٰ حضرت کی انفرادیت پر کیا بیان فرمائیں؟ محسن بھائی نے جو بات کی اس پہ تھوڑا سا اضافہ کر کے پھر میں عرض کرتا ہوں کچھ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تحقیق فرماتے ہیں، جوابات دیتے ہیں، تو آپ کے ایز اے مفتی ایک انفرادیت یہ بھی تھی کہ آپ سے مسئلہ نماز کا پوچھا جائے، روزے کا پوچھا جائے، حج و زکوٰۃ کا پوچھا جائے، شرعی فقہی مسائل پوچھے جائیں تو آپ تو یا ہر مفتی اس کے جوابات دیتا ہی ہے، لیکن آپ سے بعض اوقات ایسے سوالات کے جوابات پوچھے جا رہے ہیں کہ جن کا کوئی تعلق بظاہر دارالافتاء سے ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ سائل کو مایوس نہیں فرماتے۔ آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے مثال کے طور پہ کہ پانی کا کلر کیسا ہے، اب آپ یہ فرماتے کہ بھائی مفتی کا کیا کام ہے، کسی جا کر ڈاکٹر سے، کسی سائنسدان سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھا، تو آپ فرما رہے ہیں آپ اس کو پانی کے کلر پر پوری تحقیق بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ مزید سوال پوچھا گیا کہ ٹیبل کے اوپر جو ہم گلاس بچھاتے ہیں تو یہ گلاس کبھی اگر ٹوٹ جائے، شیشہ یہ کبھی ٹوٹ جائے، بریک ہو جائے، بیچ میں بال پڑ جائے تو وہ بال اس شیشے سے زیادہ صاف و شفاف سفید کیوں ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے موتی کو اگر چورا کر دیا جائے، پیس دیا جائے، تو وہ موتی کا چورا اس سے زیادہ جو ہے وہ چمکتا ہے۔ اعلیٰ سے اس کے بھی جوابات دے رہے ہیں کہ اس کا جواب یہ، اس کا ان تمام چیزوں کی تحقیق جو ہے بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی اس میں اعلیٰ حضرت کے ان علوم میں مہارت کا پتہ چلتا ہے نا کہ فقط فقی یا مفتی نہیں تھے بلکہ ان علوم میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مہارت تامہ اور کمال رکھا کرتے تھے۔ جی، اس حوالے سے آپ کا صوتی پیغام اکبر بھائی کے ذریعے سے میں نے سنا تھا، اس میں بہت پیارا مجھے جملہ لگا تھا اور یاد بھی رہ گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمہ جہت شخصیت کی ہمہ جہت انفرادیت۔ سبحان اللہ، کیا بات! ہمہ جہت شخصیت کی ہمہ جہت انفرادیت، یعنی آپ کی شخصیت میں جس طرح بہت ساری آپ کی شخصیت، مجھ سے انہوں نے اصل میں پوچھا، وہ میسج کیا اکبر بھائی نے کہ کیا کرنا ہے اپنے سلسلے میں، کون سی اس پہ بات کرنی ہے، تو میں کیسے کہہ دوں گا یہ ایک، لیکن ایک مختصر سا جملہ تھا لیکن بہت خوبصورت جملہ ہے کہ ہمہ جہت شخصیت کی ہمہ جہت انفرادیت۔ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ ایک شخص کے اندر ایک انفرادیت ہے اور ہم اس پر کلام کریں، دو انفرادیت ہے تو اس پر کلام کریں۔ مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے اندر جتنی خوبیاں ہم دیکھتے ہیں یا جتنی صفات کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان تمام کے اندر آپ ہمیں منفرد ہی نظر آ رہے ہیں، منفرد۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی نا، منار قصر رضا تو بلند ہے کافی، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدائی کے بخشش پڑھ کے دکھلا۔ اچھا، اس میں فتاوی رضویہ میں منار قصر رضا جو ہے اعلیٰ حضرت کی جو بلندی کا مینار ہے وہ بہت بلند ہے، آپ ان کی ایک جہت پر نہیں چڑھ سکتے۔ اب آنا ہے تو ذرا آگے کی طرف بڑھے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا محسن بھائی کہ فتاوی رضویہ شریف کی آپ ضمنی فہرست کو دیکھیں جی، اب اس کے اندر آپ کے جن جن علوم کو آپ نے ضمنی طور پر بیان فرمایا ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں وہاں پر۔ اب وہ بھی ایک بہت بڑی تفصیلی فہرست ہوتی ہے، اس میں سائنس بھی ہے، طب بھی ہے، منطق فلسفہ بھی ہے، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضمنی طور پر بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب اعلیٰ حضرت کی طفولیت کو دیکھیں، بچپن کو دیکھیں تو آپ اس میں منفرد نظر آتے ہیں۔ آپ کے اگر جو ہے عہد طالب علمی کو دیکھیں تو طالب علم ہونے کے اعتبار سے آپ منفرد نظر آتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسی ایسی باتیں ملتی ہیں آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ ان پہ اس میں منفرد نظر آتے ہیں۔ ہیذا استاذ دیکھیں، ہیذا معلم دیکھیں، محتمم دیکھیں، تو آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کا مدرسہ بھی تھا، اور اب اس طریقے سے آپ کا طلباء کرام کو جمع کر کے جو مختلف قوموں کے تھے ان کو جمع کر کے یہ پوچھنا نا کیا 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 کھائیں گے، سبحان اللہ، یاد آ رہا پسند کا کھانا، اب ان کی پسند کا کھانا، اور ان کی وہ جس قوم سے ہوتے تھے
وہ جس طرح کا کھانا پسند کرتے تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان کی پسند کے مطابق، کیا بولوں، ان کی قومی ڈش، نیشنل ڈش، ان کی پسند کے مطابق ان کے لیے ڈشیں تیار کرنا اور ان کو کھلانا، مجھے یار اتنا خوبصورت لگا اعلیٰ حضرت، کیونکہ طلباء کرام سے ویسے ہی محبت ہونی چاہیے، جو طلباء کرام جو علم دین سیکھتے ہیں اور علم دین پڑھتے ہیں، ان سے واقعی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے پرفتن دور میں جہاں پر دنیاوی تعلیمی ادارے میں داخلے لینا ایک مطلب کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے، اس پرفتن دور میں سلام ہے ان والدین کا، ان والدین کو سلام ہے کہ جو اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے عاشقان رسول کے مدارس میں داخل کرواتے ہیں اور انہیں مطلب کہ علماء بنانے کی جو کوشش کرتے ہیں اور ذہن رکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا عالم بنے، اور مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت عالم بنانے کے لیے جب ایک ماں باپ کوشش کرتے ہوں گے تو ان کے پیش نظر کتنی چیزیں ہوتی ہوں گی، کیا کیا ہوتا ہوگا، لیکن بہت ساری چیزوں کو یہ فیس کر اور ایک مدینہ انداز سے یہ ایسا ترکیب بناتے ہوں گے کہ یہ اپنے بچوں کو پھر اسپیشلی ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ جیسے دعوت اسلامی کے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 30,000 کے آس پاس ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو عالم بن رہے ہیں جامعۃ المدینہ میں، تو ان کے والدین نے ان کو بھیجا ہے نا، تو یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ تو پھر خود ان کا اس دور میں ایسا سوشل میڈیا کا، رنگینی کا اور ایسے گھومنے پھرنے کا اور نہ جانے دنیاوی کتنی ہی مطلب کہ وہ آسائشوں کو پانے کے لیے کیا کیا مطلب فنون اور علوم و مہارتیں حاصل کرنے کی جو اس پر ریسیں لگی ہوئی ہیں، پھر ایک طبقہ جو بالکل فضولیات، گناہ اور عجیب و غریب قسم کے معاملات میں مصروف ہے، اور ایک طبقہ ہے جو صرف و صرف فیشن ہے اور عجیب و غریب انداز سے وہ اپنی زندگی گزارنے میں لگا ہوا ہے۔ ایسے میں جو اسلامی بھائی اپنے آپ کو عالم بننے کے لیے کسی جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ اس طرح کے جو عاشقان رسول کے جو مدارس ہیں اس میں خود کو لاتے ہیں نا، یقین مانیے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے، اور ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، جتنی تعریف کرے اتنی کم ہے کہ یہ کیسے دور میں عالم بن رہے ہیں، اور اس وقت دنیا میں علماء کرام کی بہت ضرورت ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو عرض کروں، جب بات چلی ہے تو یعنی ہمارا جانا جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے دنیا کے کئی ملکوں میں سفر کرنے کی کا مطلب موقع ملتا ہے، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو یقین دلاتا ہوں، باشمول پاکستان کے کئی شہر، دنیا کے کئی ملکوں کے کئی شہر جن میں ایک مستند معتمد عاشق رسول عالم دین کا ہونا ناگزیر ہے، یعنی لازمی ہے، ایسے اگر شہروں کی دنیا بھر کے پاکستان سمیت اگر آپ لسٹ نکالیں، میرا گمان ہے ہزاروں کی تعداد، آپ ہزاروں نام سامنے آ جائیں گے کہ جن میں کم از کم ایک عالم کا ہونا انتہائی ضروری ہے، کہ وہاں کے مسلمان، وہاں کے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے کس سے رجوع کریں، کس سے رابطہ کریں، میں نے معتمد اور مستند یعنی مضبوط اور واقعی وہ عالم دین ہو، عالم دین ہو، یعنی مفتیان اسلام تو اس کے آگے کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ ان میں کثرت فرمائے، بہت کثرت فرمائے۔ تو آپ سوچئے کہ جب علماء کی تعداد دنیا بھر میں اتنی کم ہے جن کا میں نے ذکر کیا، تو مفتیان کرام کی تعداد کا عالم کیا ہوگا؟ حفاظ ہیں، حفاظ کا میں الحمدللہ دیکھا ہے کہ حفاظ ہے، پھر بھی کم ہے، لیکن ہیں، حفاظ ہیں، کیونکہ ہر سال میں ایک بار تراویح پڑھانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک اہتمام ہے مدارس وغیرہ میں، لیکن اس کی تعداد بھی ایسی خاطر خواہ نہیں ہے کہ جس کو ہم مطلب کہ بہت زیادہ ایک وہ کر سکیں، تعداد چاہیے حفاظ کی، لیکن علماء کی تعداد کم اور مفتیان کرام کی تعداد بہت کم ہے، لہٰذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ایک علماء کا گھرانہ تھا، مطلب کہ علماء مفتی ابن مفتی یعنی مفتیان کرام کا گویا کہ علماء کرام کی ایک فہرست ہے۔ تو آپ سے میری مدنی التجا ہے، میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے، کوشش کریں، اب اولاد ساتھ نہ دے ایک الگ معاملہ ہے، اگر اولاد ساتھ نہ دے، بچے تعاون نہ فرمائیں تو یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن میری والدین سے مدنی التجا ہے
کہ اس وقت دین کو، اسلام کو صحیح معنوں میں علماء کی اشد ضرورت ہے، امت کو ان رہنما کی اشد ضرورت ہے. اور اگر میں کہوں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ ایک ایمرجنسی نافذ اگر کر سکتے ہیں نا تو ایمرجنسی نافذ کر دیں اور مطلب کہ یہ بڑھائیں. اب ہمارا بھی ذہن بنتا ہے کہ ہم بھی بڑھائیں، سچی بات ہے بڑھائیں. اب کیا وہ جامعۃ المدینہ بڑھائیں. اب جامعۃ المدینہ بڑھانے کی جب بات کرتے ہیں تو یقین یار اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور اتنے مدنی عطیات ہمارے پاس اتنے بھی نہیں آتے ہیں اتنے بھی نہیں آتے. ڈونیشن کی ہمارے پاس پھر بھی کمی ہے کہ ہم جامعۃ المدینہ ظاہر ایک جامعۃ المدینہ بنائیں گے تو اس کی عمارت ہے تو اس میں 3 ٹائم کھانا پینا، پھر رہنا، پھر کتابیں، تو پھر وہ بجلی، وہ سارے بلز، اور پھر اساتذہ کرام کے مشاعرے اور بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو 4-4 5-5 لاکھ روپے مطلب ایک نارمل بھی ایک مطلب مختصر ٹائپ کا بھی اگر جامعۃ المدینہ اگر قائم کیا جائے تو بھی مہینے کے وہ 3-4-5 لاکھ روپے لے تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو اللہ توفیق دے آپ کو، اگر ایسے ہیں تو آئیے میدان میں، ایسے مخیر اسلامی بھائی میدان میں آئیں. آج ہی مجھے ایک اسلامی بھائی ملے، مجھ سے پوچھا ایک طالب علم کا کیا خرچہ ہوتا ہے. میں دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے سبب سے ایک طالب علم آپ کی جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کر لے. کیا بات، مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے پھر ہاتھوں ہاتھ 4 طلبہ کے اخراجات کی نیت کر لی. کتنے؟ کہ میں عبدالحبیب بھائی نے بتایا تھا کہ ایک طالب علم پہ اپروکسیمیٹلی جو 8 سال پڑھتا ہے تقریباً 3.5 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے. تو اگر ایک طالب علم کا خرچہ اب 1 سال میں لے 7 سال 7 سال کا خرچہ، 8 سال 7 یا 8 سال جو بھی اب ہے، 8 سال تقریباً 3.5 لاکھ روپے آپ پاکستانی جو ہیں وہ لیں. تو آپ اگر خود نہیں بن سکے، آپ کی اولاد نہیں بن سکی، لیکن آپ کے مال سے کوئی بن جائے گا تو یہ بھی ثواب کا باعث. اب یہ نہیں کہ فلاں بنے گا فلاں بنے گا، ایک آپ کی اندازہ ہے، نیت ہو ایوریج ہے. کیا 3.5 لاکھ روپے ایک عالم ایک درس نظامی کرنے والے کے لیے جو درس نظامی مکمل کرے 3.5 لاکھ، چلو یار 3.5 لاکھ روپے سال کے مطلب 7 یا 8 سال کے 3.5 لاکھ روپے نا، تو آپ یوں باندھ لیں اپنی کرنسی پہ کیلکولیٹ کرے تو بھی بہت مطلب کہ بعض وقت کم فگر آئے گا. مگر واقعی یار یہ 8 سال کا 3.5 لاکھ روپیہ یہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے یار، اتنا زیادہ ویسے بھی نہیں ہے. نیا سیشن ہمارا رمضان کے بعد آغاز ہوگا. اگر ابھی سے نیتیں کر لیں تو یہ ہے کہ رمضان کے بعد کتنے جامعات المدینہ نئے کھل سکتے ہیں. علماء پروڈکشن جو ہے نا، اس میں آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. صرف یہ نہیں کہ پیسے دیں. سب سے پہلے میں نے پیسے کی بات نہیں کی تھی، سب سے پہلے بات میں نے اس کی تھی کہ آپ اپنی اولاد کو عالم بنانے کے لیے جامعۃ المدینہ کی طرف بڑھائیے تاکہ علماء میں اضافہ کیا جا سکے. اللہ وہ دن ہم اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی اس قدر اس معاملے میں آگے بڑھ جائے کہ ہم 12 لاکھ طلبہ کرام کو عالم بنا رہے ہوں، جس میں اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی. اللہ کرے ایسا ہو جائے، تمنا کرنے میں کیا آ رہا ہے. اپنے والدین کو مخاطب کیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بطور والد اگر ہم دیکھتے ہیں جی، اس حوالے سے بھی آپ منفرد نظر آتے ہیں. آپ کے ایک بیٹے ہیں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب، وہ حجت الاسلام کہلاتے ہیں اور دین کی انہوں نے اتنی خدمت کی. آپ اور آپ کے دوسرے بھائی مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، تو ان کو جو ہے وہ مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے. یعنی دونوں اتنے بڑے بڑے القابات کے ایک تو جو ہے وہ حامل ہیں. دوسری بات یہ کہ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب اور مولانا حامد رضا خان صاحب، ان دونوں کے درمیان تقریباً 18 سال کا فرق تھا. حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بڑے شہزادے ہیں، اور مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کے چھوٹے شہزادے ہیں. جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجت الاسلام سے فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، تمہیں میری مصروفیت تو پتہ ہے کہ میری مصروفیات کتنی ہے، تو میں اس کی تعلیم پر کیونکہ حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب کو تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا. سبحان اللہ. اچھا، مصطفیٰ رضا خان صاحب جو ہے نا، تو ان کے بارے میں حجت الاسلام کو فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، میری مصروفیت تو تمہیں پتہ ہے، تو ایسا کرو کہ اب تم اپنے بھائی کو پڑھاؤ. اللہ اللہ. مقرر فرما رہے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کو پڑھانے کے لیے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو پڑھاؤ گے. اچھا، اب جب حجت الاسلام نے خود پڑھانا شروع کیا، 3 سال کے اندر ناظرہ قرآن مکمل کر لیا مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے ماشاءاللہ ذہین اور قابل ہیں، صرف میں ہی ان کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے کافی نہیں،
پھر سید اعلیٰ حضرت سے عرض کی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2-3 اساتذہ اور مقرر فرما دیے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے، مولانا مصطفی رضا خان صاحب کی، تو ایک حجت الاسلام بن جاتے ہیں آپ کی تربیت اور تعلیم کی وجہ سے، اور ایک جو ہے مفتی اعظم ہند بن جاتے ہیں۔ اچھا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر آپ مزید آپ کا بھی چونکہ درس و تدریس کا سلسلہ تھا تو آپ جو ہے آپ کے 2 شاگرد فرماتے میرے لیے قابل فخر، مولانا سردار احمد خان صاحب اور ایک دوسرے تھے شیر بے شاہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تو اس طرح یہ مطلب آپ کا فیضان جاری ہوا، تو آپ نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر اتنی توجہ دی، ان کو مفتی بھی بنایا اور باقاعدہ دین اسلام کو مبلغ بھی بنایا۔ تا سنا دے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج نعت خانوں کی جو ذمہ داری ہے، خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ، آباد رضا جس مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ اچھا یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری میں یہ خاص انفرادیت ہے کہ آپ اپنے شاعری میں محاوروں کا استعمال کثرت کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی ہم خاک اڑائیں یہ محاورہ، کہ جو وہ خاک نہ پائی۔ اللہ اللہ، وہ خاک اڑانا ہے نا، یہ محاورہ ہے کہ اب کیا ابھی خاک اڑائی، خاک اڑانا یہ محاورہ ہے، برباد ہونا ہمارا مطلب کہ ہم خاک اڑائیں، یعنی کہ جو وہ خاک نہ پائی۔ کون سی خاک؟ مدینے کی خاک۔ کیا بات، کون سی مدینے کی خاک؟ آباد رضا جس پہ مدینہ ہے اللہ ہمارا۔ اللہ، کیا بات ہے، ہم خاک اڑائیں گے، وہ ہے نا اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے۔ یہاں پہ اعلیٰ یہ بھی انفرادیت یہ ہے کہ ایک لفظ کو 2 معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ آج جیسے واہ کیا واہ، بات ہے، خاک پہلے کسی اور معنی میں اور پھر دوسرے معنی میں وہاں اے پہ استعمال مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے۔ ہائے ہائے ہائے، اس خاک اس سے، خاک میں مدفون شہ بطحا ہے اللہ ہمارا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اس میں بھی انفرادیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے۔ فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا۔ تو ہم مقطع یاد کر کے رکھیں، ہر چند منٹوں کے بعد آپ کو مقطع سنانے، قول پہ چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگیت تار محمد ذاکر آزاد تاریخ عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، نگران شورا کی آمد مرحبا۔ حضور، یہ معلوم کرنا تھا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، تو کیا یہ درست ہے؟ اس حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول عنایت ہوں تو کرم نوازی ہوگی۔ بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کیا معلومات ہے اس سلسلے میں؟ نہیں، یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ نہیں نا؟ یوں ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سیدھے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہوں، الٹے سے بھی۔ ایک ہی آدمی دونوں سے لکھ سکے یہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، یہ کہیں کتابوں میں نہیں ہے۔ اللہ کی عطا ہو تو کوئی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو کام، جو جتنا تحریری کام ہمارے سامنے ہے، تو اس اور آپ کی جو زندگی ہے اور آپ کا لکھنے کا جو ڈیوریشن تھا آپ کی عمر مبارک کا، تو اس کو کیلکولیشن کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنا کام کیا کرتے تھے وہ گویا ایسا تھا کہ آپ ایک وقت میں دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، ڈبل دگنا تھا، اتنی آپ کی اسپیڈ مگر ہوا اس کی کرتی۔ کوئی ویریفیکیشن نہیں، اب تک کوئی تصدیق نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھوں سے لکھنے پر قدرت رکھتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ مقطع سنائیے۔ کیا نعت خان؟ 1 2 3 4۔ رضا جو دل کو بنانا جلوہ گاہ حبیب،
जलवागा के हबीब तो प्यारे कैद खुदी से रहता हो ना था, तो प्यारे कैद खुदी से रहता हो ना था। यानी रज़ा जो दिल को बनाना था जलवागा है, ये भी तालीम हम सब के लिए। वरना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के दिल की तो क्या बात है, क्या थी, क्या नात खान, हमें ए रज़ा तेरे दिल, चला बमुश्किल हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला मुश्किल का पता चला मुश्किल, दर रोज़ा के मुकाबिल, दर रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नज़र तो आया, ये न पूछ कैसा आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा आया, ये न पूछ कैसा पाया। जारे कैद खुदी वाला जो शेर अशफाक भाई ने पढ़ा, तो ये तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की आजी और इनकिसारी है। मगर ना आपकी खुददारी को अगर देखना है तो एक शख्स आपके पास आया और मिठाई का डब्बा लेकर आया, हुजूर ये कबूल फरमाइए। आपने फरमाया कि मसला क्या है, मसला वगैरह पूछना है, क्या क्या मामला है। उसने कहा नहीं हुजूर ये आप कबूल फरमाएं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने वो जो है मिठाई का डब्बा अंदर घर के अंदर भिजवा दिया। इसके बाद फिर आपने दरियाफ्त किया कि भाई खैरियत तो है, कि कोई मसला वगैरह पूछना है, क्या है। उसने कहा नहीं हुजूर ये मैं ऐसे ही लेकर आया हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आपने फिर इरशाद फरमाया कि भाई क्या मामला है। उसने कहा हुजूर एक तावीज़ दे दीजिए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसको तावीज़ बना कर दिया और मिठाई का डब्बा भी अंदर से मंगवाया, उसको मिठाई का डब्बा भी वापस किया और तावीज़ भी दिया और फरमाया कि हमारे यहाँ पर तावीज़ बिका नहीं करते। खुदी के वैसे दो माना है, ये खुददारी, खुदी यहाँ का एक खुददारी माना से जो है, यहाँ शायद कैदे खुदी एक है खुददारी और एक है तकब्बुर में। तो यहाँ मुराद वही है कि तकब्बुर और नखवत गुरूर से, नखवत वगैरह से अपने दिल को पाक करो, तो इंशाअल्लाह महबूब के जलवे तुम्हारे सीने में बसेंगे। यानी इसमें बंदे को आजिज़ी इख्तियार करने का आला हज़रत ने दर्स दिया है कि अपने किरदार में, अपने अमल में आजिज़ी और इनकिसारी का मामला इख्तियार करे। और ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है मीठे बड़े इस्लामी भाइयों कि मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हम आएँ और हमारे लिए सीट खाली नहीं है तो या तैयारी पूरी नहीं है तो बड़ा मतलब कि चीज़ें अजीब व गरीब लगती हैं। कोई जहाँ मान ना मिले, सम्मान ना मिले, थोड़ा वो असल में हमारे साथ प्रॉब्लम पता है कि हम क्यों इसमें दिल बर्दाश्त होते हैं, झटका क्यों लगता है, ऐसा लगता है कि अपने ही ज़ात में हम अपना ही कोई मान या अपने यहाँ कोई रिस्पेक्ट का मयार बना कर बैठे हुए हैं कि जैसे कि मुझे यूँ बुलाया है या मैं यूँ हूँ और यूँ हूँ तो ये है, तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो कम से कम एक मिनिमम भी कोई अपना एक स्टेटस, अपना लेवल हम ही ने बना लिया है। और अगला हो सकता है ये समझता हो कि हज़रत बड़े हकीर फ़कीर टाइप के मतलब अपने आप को कहते हैं तो आजिज़ इनके सारे वाले होंगे, तो उसने वो एहतमाम ना किया और उसने एक नॉर्मल सा इंतज़ाम कर दिया और अपने आप आए यार ये क्या मतलब कि चादर तक तो बिछाई नहीं थे ज़मीन के ऊपर। तो अब वो हमें बाज़ औक़ात जो झटका लगता है ना, शायद ऐसा लगता है कि हमने खुद ही अपने जहन में अपना रिस्पेक्ट का मियार बनाया हुआ है। यानी इज्जत चाहने से नहीं मिलती, इज्जत तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है। आप कहें कि लोग मेरी इस तरह इज्जत करें
یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے کہ لوگ میری اس طرح عزت کریں. اور وہ ٹھیک ہے کہ کسی کی عزت کا کس طرح کرنا، لوگوں کو ان کے درجوں میں ان کی منزلوں کے مطابق تولو، جو حدیث پاک میں یہ اس طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہیں. تو لیکن اس کا ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اپنے لیے ایک عزت اور رسپیکٹ کا جو ایک اپنا انداز ہے وہ دیکھ لیجئے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. مطلب جیسے کہ ایک صاحب منصب ہے، اگر وہ کہیں جاتا ہے تو اس کے وہ کیا سوچ کر جاتا ہے. کہیں دعوت میں جاتا ہے، اس کو کہیں سی جگہ بلایا گیا ہے اور اس کو وہ چیز نہیں ملی، اس کی وہ جگہ نہیں ملی، یعنی اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ معیار بنا گیا ہوگا یا کم از کم بیچ میں یا مطلب کہ کوئی آجو باجو ادھر ادھر جگہ ملے گی. اب مطلب 10 میں سے اس کو بولے وہ 13ویں پہ آپ بیٹھ جاؤ بھائی. تو وہ اعلیٰ کے منچ پر بیٹھا مگر اپنے آپ کو وہ 13ویں میں شمار نہیں کرتا. میری جگہ کو 2-4 لوگوں میں تھی جو سامنے بیٹھے ہیں، نہ ہلے نہ جلے، نہ آگے آئے نہ پیچھے آئے، کچھ بھی نہیں ہوا. میرے کو 13 میں بٹھا دیا، تو دوسرا آیا تھا اس کو 15ویں میں بٹھا دیا. تو کہیں سے گنتی وہاں سے شروع ہوتا. اب ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ لے کہ یار گنتی 20 سے نہیں، گنتی ادھر سے شروع ہو رہی ہوگی، میرے کو پہلے پہ ہی بٹھا دیا ہے. تو ایسا ہم نے ہی اپنے طور پر بعض معیار بنائے. نعت خانوں کے ساتھ بھی یہ مسائل ہوتے ہوں گے. تو اچھا، یہ راول پنڈی پنجاب سے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید محمد جلیل عباس قادری اتاری راول پنڈی سے. ماشاءاللہ. جی مدنی مذاکروں کا مدنی موسم آ رہا ہے، ماہ ربیع الاول آ رہا ہے. ماشاءاللہ. جی کچھ وہاں کی تیاری کے بارے میں بتائیں راول پنڈی کے حوالے سے. جی الحمدللہ عاشقان رسول راول پنڈی کے ان میں کافی جوش و جذبہ پایا جاتا ہے. الحمدللہ مدی پرچم اور مدی چھٹیوں کی خرید و فروخت جاری ہے. چراغاں لوگ کر رہے ہیں، الحمدللہ دھومیں مچا رہے ہیں. ہمارے نگران صاحبان بیانات اور محافل کا انعقاد کر رہے ہیں اور شور و شور سے مدنی جلوس میلاد کی تقریب دلا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور مدنی مذاکرے کی تیاری کے بارے میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا آپ نے. جی الحمدللہ مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ کافی سارے مدنی قافلے تیار کیے جا رہے ہیں کہ پاپا کی حضور پیش ہوں اور وہیں پہ 12 دن وہیں پر رہ کر مدنی مذاکروں کا. اچھا ماشاءاللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی آنے کا ارادہ ہے آپ اسلامی بھائیوں کا؟ جی انشاءاللہ. کوئی تعداد وغیرہ کا اندازہ ہے؟ جی الحمدللہ 30 نومبر سے انشاءاللہ یہاں سے مدنی قافلے روانہ ہوں گے باب المدینہ کے لیے. انشاءاللہ تعداد نگران صاحبان انشاءاللہ بتا دیں گے انشاءاللہ. چلیں پردہ رکھتے ہیں، آزمائش میں نہ ڈالیں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کا جزا خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ دھوم دھام سے جشن ولادت کی خوشیاں منانی ہے. ماشاءاللہ آپ کو تمام پنڈی میں موجود، راول پنڈی اور اسلام آباد میں موجود عاشقان رسول کو عرس اعلیٰ حضرت کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیں مقطع سنائیے. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب ہے. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب ہے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے. یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت کا مقطع ہے. کیا بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہمارے مدنی مکالمے کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا موضوع اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی انفرادیت ہے. ایک بہت پیارے انفرادیت اعلیٰ حضرت کی بیان کرتا ہوں، چند دفعہ بیان ہوئی بھی ہے. وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جیسے میں نے عرض کی کہ اعلیٰ حضرت کی انفرادیت خود اعلیٰ حضرت کی قلم سے بیان کرنے کی میری نیت ہے. تو وہ انفرادیت ہے اعلیٰ حضرت کا حسد سے پاک ہونا. سبحان اللہ. یہ
خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ اب انکساری اور عاجزی کے جو لفظ ہیں ان کے ساتھ ہی بیان کروں گا، کافی ایک پورا مضمون چل رہا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ فقیر میں لاکھوں عیب ہیں، یہ انکساری اور عاجزی کے الفاظ ہیں۔ فقیر میں لاکھوں عیب ہیں مگر میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انفرادیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی، اور پاک رکھا ہے۔ پھر فرماتے اپنے سے جسے زیادہ پایا، یعنی جو پایا کہ اس کا مقام زیادہ ہے، اگر دنیا کے مال و منال میں زیادہ ہے، قلب نے اندر سے ہی حقیر جانا، پھر حسد کیا حقارت پر۔ کتنی پیاری بات یہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آدمی حسد کس سے کرے گا یار؟ جس کو اچھا جانے گا۔ اب کوئی مطلب کہ کوئی ایسے ہی کام میں مشہور ہو جائے جس کام کو میں ہی پسند نہیں کرتا ہوں، میرے نزدیک اس چیز کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس چیز کی کوئی مطلب پوزیشن ہی نہیں ہے، اگر وہ کوئی اس میں مشہور بھی ہو جائے تو میں تو خود اس کام کو حقیر جانتا ہوں۔ اگر وہ حقیر، میرے نزدیک جو چیز حقیر ہے، اگر وہ حقیر میں اگر شہرت پاتا ہے تو مجھے اسے حسد کیسی کہ میں اس کام میں شہرت پانے کا تمنا ہی نہیں ہوں، سبحان اللہ۔ مجھے تمنا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مال و دولت میں کوئی مثال کے طور پر زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے قلب نے اندر سے ہی اسے حقیر جانا، یعنی اس کے مال و دولت کے حوالے سے، کہ یہ کوئی ایسے قابل ذکر چیز نہیں ہے جو اس کو مطلب مال ملا اور اپنے اس کو بولے کہ یار یہ کوئی بہت ایک اہم چیز اس کو مل گئی ہے۔ تو جو ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ مل جائے اس سے ضائع ہو کر، مجھے تمنا ہی نہیں ہے، تمنا ہی نہیں ہے مال کی، تو وہ خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ سبحان اللہ۔ کرو مد اغالے دول رضا پڑے سے بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین تو یہ اب وہ ایک حقیر کو ایک چیز میرے نزدیک کوئی قابل ذکر ہے ہی نہیں، تو اس کے معاملے میں حسد کیسا؟ نمبر ایک۔ پھر دوسرا فرمایا کہ اور اگر دینی شرف، یعنی اب دین کا معاملہ آیا، وہ تو دنیاوی دولت کا ذکر کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، دینی شرف اور افضال میں زیادہ ہے، اس کی دست بوسی اور قدم بوسی کو اپنا فخر جانا، سبحان اللہ۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ ہائے ہائے ہائے، کیا اے دنیا والوں پہچانو میرے رضا کو۔ اللہ اکبر۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے، ایسی کوئی بات کرتا ہے یار؟ ہائے۔ نہ بھائی، لکھ کر دیتے ہیں یار۔ اچھا خالی یہ نہیں کہ یہ جملہ لکھ کر دیا، اعلیٰ حضرت کی پوری بات سنیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر دینی شرف و افضال میں زیادہ ہے تو اس کی دست بوسی اور قدم بوسی کو اپنا فخر جانا۔ اللہ پھر حسد کیا اپنے معظم بابرکت پر، ہائے۔ جس کو میں خود ہی، جس کی تعظیم، جس کی محبت، جس کی عظمت میرے دل میں ہو، تو کیا اس سے بھی کوئی حسد کرتا ہے کیا؟ کیا بات، کیا بات۔ تو دونوں طرف حسد کا کوئی یہاں سبحان اللہ۔ جگہ بنتی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے میں جس سے حمایت دین پر دیکھا، اس کی نشر و فضائل و خلق کو اس کی طرف مائل کرنے میں تحریراً تقریراً سعی رہا، اللہ، یعنی دیکھا کہ وہ مطلب ہے ایسا کہ اس کی حمایت دین میں اس کے لیے لوگوں کا رجوع ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے نشر فضائل، یعنی اس کے جو فضیلت میں ہوں، میں نے اس کو عام کیا، اس کی فضیلت بیان کی اور خلق کو اس کی طرف مائل کیا، لوگوں کو اس کی طرف میں نے بھیجا کہ اس سے جا کر رجوع کیا جائے، اس سے جا کر رابطہ کیا جائے، اور تحریراً اور تقریراً سعی رہا، یعنی اس کے لیے میں نے لکھ کر بھی کوشش کی اور کلام کے ذریعے تقریروں میں بھی میں نے اس کے لیے بیان کیا، اس کے لیے عمدہ القاب وضع کر کے شائع کیے، اللہ اکبر، یعنی ایسوں کے لیے میں نے القاب وضع کیے اس کے لیے، اور اس کو شائع کیا
جس پر میری کتاب المعتمد المستند وغیرہ شاہد ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. پھر بڑی اور پیاری بات، خود با قلم اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے. یہ یہاں بہت خوبصورت مدنی پھول ہے بھائی. شہرت طلبی سے مجھے آپ سے زیادہ مشہور ہونا اور آپ مشہور ہوئے چلے جا رہے ہو، یا آپ کا کوئی ہم اثر ہوگا، کوئی ایسا نعت خوان ہوگا، یا کوئی ایسا مقرر ہوگا، یا کوئی ایسا واز کرنے والا ہوگا، یا کوئی ایسا علمی نکات بیان کرنے. ہم پہلے اپنے اندر بھی تو گھومے نا، خالی باہر ہی باہر گھومتے رہیں گے تو کیسے کام چلے گا. ٹھیک ہے، تو یوں جیسے ہمارے ڈائریکٹر ہوتے ہیں تو یار اس کا نام زیادہ ہو رہا تو یوں، تو یہ کیمرہ میں تو یار اس کی وہ زیادہ ہے تو یوں، یا تو آ جائے تو سب سے اہم ہے، اب مجھے اسے وہ لگ رہا ہے. تو یہ آپس میں جو ہم جو اندر جو مدنی چینل کے اندر جو گھوم رہے ہوتے ہیں، چاہے بیان کے نام پر ہو، سلسلوں کے نام پر ہو. اب مجھے سلسلہ کا نام ہے یار یہ اس کے پاس ذوق نعت ہے، اب یار یہی لگا ہوا ہے، یہی لگا ہوا ہے، یہی لگا ہوا ہے. تو یہ یا تو یار میرے سلسلے تھے، یہ آ گئے یار کہاں سے آ گئے یار، ان کا مطلب ہر طرح سے فیڈ بیک میں انہی کا آ رہا ہے، اشفاق بھائی آپ ہی. جی اشفاق ہم کو کھل کر اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. مجھے میرے بارے میں، آپ کو آپ کے بارے میں. حسد لے کر قبر میں چلے گئے مر جائیں گے. اللہ ہمیں حسد سے بچا کر رکھے. حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتی ہے. دعوت اسلامی کا اللہ تعالی ہمیں بس سچا رکھے، اور دعوت اسلامی کا فیضان ہے، اور ہمیں اس کے فیضان سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے اور ہمیں مخلص کرے. یعنی ہم سب غور کریں. اسی طرح ڈاکٹر پر غور کرے، وکیل پر غور. اچھا، یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات میں عرض کروں. مدینۃ العلمیہ کی جو کتاب ہے حسد، اس میں بڑی پیاری بات ہے. کس کو کس سے حسد ہوتی ہے، وہ پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک باب ہے. مجھے تو بہت پسند آیا. اب میں اس کو یوں سمجھاؤں، ایک ڈاکٹر کا کلینک ہے اور ایک طرف ساتھ اس کے وکیل کا آفس ہے. ایک ایڈوکیٹ ہے، ایڈوکیٹ فلاں بن فلاں ہائی کورٹ، اور ایک ڈاکٹر صاحب ہے فلاں بن فلاں MBBS اینڈ سو. اب اگر وکیل کے پاس رش لگا ہے، ڈاکٹر کو اس کے رش سے حسد نہیں ہوگا. جی، یا ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ زیادہ ہے تو وکیل کو ایسا نہیں ہوگا یار، یعنی اس کا اگر پیشنٹ ٹوٹ جائے تو وکیل کے پاس رش تھوڑی ہوگا. ہم مگر دونوں اگر کلینک ہیں تو اب اس کے پاس رش ہوگا تو یہ اب دو چشمے دکان ساتھ ہیں، یہ عموماً چشموں کی دکانیں بھی ساتھ ہوتی ہیں. بالکل. تو اب وہ بولے یار اس کے پاس جا رہا ہے، کریانے کی دکان ساتھ ہے، جنرل اسٹور کی دکان ساتھ ہے. اب جنرل اسٹور کی دکان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یوں سمجھو آپ کہو گے کہ وہ میکینک کی دکان ہے یا ہارڈ ویئر کی دکان ہے. اب ہارڈ ویئر کی دکان پر رش لگ رہا ہے تو ہارڈ ویئر والے سے عموماً جنرل اسٹور والے کو حسد نہیں ہوگی کہ اس کے پاس ایک مطلب کوئی کیل نہ تھوڑی کوئی ہے کہ میرے تو کیل نہیں لیتا تھا، تو یہ لگے کہ بولے اس کی کیل تھوڑی بکتی تو میں جنرل اسٹور میں بھی یہ رکھوں. تو دیکھیے اس کا چانس کم ہے. یا وہ دیکھے گا یار جنرل اسٹور والے کے پاس یہ دودھ کے ڈبے نے، یہ شربت کے بوتل زیادہ بکتے، تو وہ ہارڈ ویئر والا بولے گا کہ یار میں تھوڑی کیل اور اس کے ساتھ اب یار یہ دودھ کے ڈبے نے شربت بھی رکھوں. اس کی لائن ہی نہیں ہے. تو عموماً یہاں حسد کی گنجائش جیسی بنتی نہیں ہے نا، اس سے یہ مال ٹوٹ جائے نا. یہ تو یہ عموماً جو حسد ہوتا ہے نا، یہ سیم پروفیشن پر ہوتا ہے. صحیح. یہ جو بات جو سمجھائی جا رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ مین جو حسد جہاں حملہ آور ہوتا ہے نا، صحیح معنوں میں، یوں تو کبھی بھی کسی سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے حسد ہو جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اس کی مین جو جڑ ہے، جو ہمیں میں اس کتاب کے مطالعے سے جو مجھے جو موٹی عقل میں جو نتیجہ نکلتا ہے کہ حسد کا زیادہ تر تعلق پروفیشن سے ہے، کہ سیم پروفیشن پر حسد زیادہ ہونے کا، یا وہ ملتی جلتی جو چیزیں ہوتی ہیں نا زیادہ ہونے کا. تو ہم چاہے مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا دنیاوی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، جس طبقے تعلق رکھتے ہوں، اپنے آپ کو چیک کریں اور اللہ سے ہم حسد سے بچنے سے دعا کریں کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سبحان اللہ. حسد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور حسد کرنے والا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ دیا مجھے کیوں نہ دیا، اور وہ زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے اگلے کے لیے کہ اس سے نعمت چھین کر مجھے مل جائے. تو یوں مطلب کہ حسد انتہائی تباہ کن ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حسد کا مین انٹرنس بتایا ہے. حسد جیسی بھیانک وادی میں داخل ہونے کا مین انٹرنس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بتایا، وہ ہے شہرت طلبی. یہ اتنی خطرناک. امیر اہل سنت کے ایک مدنی پھول کے مطابق ریاکاری کا مین انٹرنس بھی شہرت طلبی ہے، حب جاہ.
یہ شہرت طلبی نا، یہ ہم میڈیا پر جو آتے ہیں یا کیمروں کے سامنے جو بیٹھتے ہیں یا جن کی تعریف کی جاتی ہے، جن کے لیے منچ لگتے ہیں، جن پر مطلب کہ اس جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں نا، ان کا شہرت طلبی سے خود کو بچانا، یہ جس کو اللہ چاہے بچ جائے وہ. آمین. کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ صدیقین جو اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اللہ. صدیقین جس مذموم صفت سے، بری صفت سے سب سے آخر میں فارغ ہوتے ہیں نا، وہ شہرت طلبی ہے. اللہ. حب جا صدیقین. اللہ. ہم اپنے طور پر خود کو منا دیں گے مجھے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ولی کامل ہمارا پوسٹ مارٹم کرے نا، جو واقعی صاحب نظر ہے، تو وہ ہم کو ایسا چاروں کھانے چت کر کے پھینکے گا، اپنے بولیں گے کہ یار اپنے کسی میں ہے ہی نہیں. تو اعلیٰ حضرت امام رسول فرماتے حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے، اور میرے رب کریم کے وجہ کریم کے لیے حمد ہے کہ میں نے کبھی اس کے لیے خواہش نہ کی. اللہ اکبر. کیا یعنی حسد سے بھی بچنا ہے اور شہرت طلبی سے بچنا ہے. یہ اعلیٰ حضرت با قلم خود اپنے متعلق لکھ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ان اداؤں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اور اللہ اس کا فیضان ہمیں نصیب فرما دے. تو ایسے کئی ہمیں نظارے ملتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. جب کوئی عالم دین ملتے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایسی عزت افزائی کرتے، لوگ حیران رہ جاتے کہ یہ خود امام ہے وقت کے، لیکن ان عالم دین کے لیے ایسا ناز و انداز، اور پھر ان کی تواضع، پھر ان کو مہمان خانے میں ٹھہرانا، کئی دن کے لیے اصرار کرنا، اور ان کو مطلب بہت سارے علوم و فنون سکھا دینا. پھر ان کے نام کو لکھ رہے ہیں تو نام کے ساتھ جیسے خود ہی فرمایا کہ القاب وضع کرتا ہوں تاکہ امت کے دل میں ان کی عزت بیٹھے، علماء کی اور عظمت اجاگر ہو. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین. میں نے یہ انداز امیل سنت کا دیکھا ہے، بڑا نپا تولا انداز ہے. ہاں جہاں دیدہ ہیں، اور یہ بھی ہمارا جا شخصیت ہیں، بے شک. مگر جس کے بارے میں ان کو یقین ہو جاتا ہے نا، تو ان کو القابات بھی دیتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کا رجوع بھی کرواتے ہیں. یہ میں جانتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ امیل سنت کے فیضان کا بھی ہمیں صدقہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ اٹلی کے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرؤوف بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال. لبیک حاج صاحب. ماشاءاللہ اٹلی میں اللہ کرے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جشن ولادت کا جو مہینہ آ رہا ہے، ماہ ربیع النور شریف، اس کی دھوم دھام ہو. انشاءاللہ عز و جل. جی 11 انشاءاللہ عز و جل جلوس میلاد کی ترکیب ہے اٹلی میں انشاءاللہ، مشہور شہر چویتا نوا میں. دعاؤں کی مزید جا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثانیہ فرمائے. آگے بڑھتے جائیں، آسانیاں آسانیاں ہیں یار. سبحان اللہ. اگر آج کے اس دور میں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں آسانیاں نہیں ہیں، تو جتنی آسانی آج کے دور میں ہے نا عبدالرؤوف بھائی، دنیا بھر کے مبلغین کے لیے مدنی التجا کر رہا ہوں، جتنی آسانیاں علم دین سیکھنے اور نیکی کی دعوت دینے میں آج کے دور میں ہے، شاید اس سے پہلے نہ تھی. ماشاءاللہ 12 مدنی مذاکروں کی کیا تیاری ہے؟ مذاکرے 12 مدنی مذاکرے مراکز کی ترکیب ہے دعوت اسلامی کے مرکز، اور اس کے علاوہ مختلف مقامات پہ اسلامی بھائیوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. یہ 12 مدنی مذاکرے. اور باب المدینہ آ رہے ہیں اٹلی والوں؟ انشاءاللہ اٹلی سے بھی کئی اسلامی بھائیوں کی ٹکٹیں ہو چکی ہیں، کئیوں کی ہو رہی ہیں. چلے منظور بھائی کو میرا سلام عرض کیجئے گا، اور مطلب ماشاءاللہ اور بھی جو دیگر اسلامی بھائی ہیں ان سب کو سلام عرض کیجئے. برشیا میں شاید مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا ہوگا، جب میری اٹلی حاضری ہوئی تھی تو برشیا میں انہوں نے اجتماع کیا تھا اسٹیڈیم میں، اور واقعی ایک زبردست اور بہت پیارا اجتماع انہوں نے اس کا انعقاد کیا تھا. مقطع سنائیے. کیوں رضا آج گلی سونی ہے. کس کو سنا رہے ہو یار؟ اٹھ میرے دھوم مچانے یار اس کا پہلا شعر سنتے ہیں نا تو بالکل کتنا مختلف ہیں. آنکھیں رو رو کے سجانے والے
جانے والے نہیں آنے والے، اور کوئی دن میں یہ سرا اجڑ ہے، اجر ہے ارے وہ چھاؤنی چھانے والے. یہ پورا کلام پھر آخر میں آ کر یہ بھی دونوں طرح کے فلیور رنگ الگ اعلیٰ الگ حضرت نظر کے آتے تو بس رنگ ہی ہیں. وہ رنگ راہ ہے. پرخار ہے میں بھی ہے نا، راہ پورا پرخار کلام ہے، اسی کیا طرح ہے، ہونا لیکن ہے، آخر کیا میں ہونا ہے. کیوں رضا سنا دو. کرتے ہو؟ کیوں رضا کڑے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. کھولے چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، نگران شورا کی آمد کے بعد مدنی چینل پر رونق مزید بڑھ جایا کرتی ہے. الحمدللہ اس وقت بہت پیارا مدنی مکالمہ جاری ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا آپ نے کبھی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی بارگاہ میں مزار شریف پر حاضری دی ہے؟ جواب عنایت کیجیے، جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، ابھی تک مجھے سعادت نصیب نہیں ہوئی. انشاءاللہ جب اعلیٰ حضرت بلائیں گے حاضر ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عابد اتاری، کچھ شریف، ضلع بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں. حضور، آپ تینوں شخصیات حاجی عمران اتاری، یوسف بھائی، محسن بھائی، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا کون سا کلام فنی اعتبار سے، شاعری کے اعتبار سے آپ کو ایسا اچھا لگتا ہو کہ جب اس کو سنیں سمجھیں تو دل باغ باغ ہو جائے اور عقلیں دنگ رہ جائیں؟ کوئی ایسے کلام جو آپ کے نزدیک ہوں براہ کرم بتا دیجئے. چلیں پہلے محسن بھائی بتائیے. لم یاتی نذیرو کا فی نظر. آپ بتائیے. ویسے تو اعلیٰ حضرت کا ہر کلام ہی ماشاءاللہ جو ہے وہ عقلوں کو دنگ کر دینے والا ہی ہے. لیکن قصیدہ معراجیہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کن لگتا ہے. جب بھی میں پڑھتا ہوں تو بہت زیادہ مجھے جو ہے الحمدللہ اس میں مزہ بھی آتا ہے. فنون کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے بہت ہی جامع اور بہت سارے فنون کا جامع وہ آپ کا قصیدہ ہے، قصیدہ معراجیہ. اشفاق بھائی آپ بھی بتا دیں. آپ تینوں سے پوچھا ہے نا انہوں نے. تو اس پر اثر تھوڑی، ابھی اس پر تو آپ تھوڑی ادھر سیٹ پر، ہم حاضر ہیں. لبیک. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کسی ایک کلام کو یوں کہنا بہت مشکل ہے کہ سب سے زیادہ اس کے بھی ایک کیٹیگری ہے. حیرت کرنے والا بعض ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے جو عز الشفتین کہلاتا ہے، جس میں اوپر کا ہونٹ نیچے سے نہیں ملتا. پورے کلام میں آپ نے اسی طرح کے ورڈ یوز کیے ہیں، اوپر ہونٹ یوں ہی رہیں گے اور یہ مل نہیں پائیں گے، پورا کلام ختم ہو جائے. مثلا تو وہ کلام بہت حیرت اس میں کا ڈالا. مقطع تو کوئی شعر. وہ شعر ہے، اس کا پہلا شعر ہے: سید کونین سلطان جہاں، ذل یزداں شاہ دیں عرش آستاں، سبحان اللہ. کل سے اولا کل سے اعلیٰ کل کی جاں، کل کے والی کچھ اس طرح میں بھول رہا ہوں، بہت عرصہ ہوا پڑھا ہے مگر یہ بڑا پیارا بہت زبردست کلام ہے. پھر آخر میں خود ہی کہتے ہیں: جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہیں، دل سے یوں ہی دور ہو ہر ظن و زاں. یہ التجا ہے یا رسول اللہ، جس طرح ہونٹ نہیں مل رہے اسی طرح میرے دل سے بھی دنیاوی گمان اور سب. یعنی پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کلام قصدن لکھا ہے، بلا وہ ایک ہوتا ہے نا آدمی اتفاقاً ایسا الفاظ آ جاتے ہیں کہ جس سے ہونٹ نہیں ملتے، مگر مقطع میں اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ ایک صنف ہے شاعری کی کہ عز الشفتین لکھنا. لیکن اعلیٰ حضرت اور اس کے علاوہ چند ایک کوئی ایسا ملتا ہے جس نے لکھا ہو، لیکن نعتیہ انداز میں تو صرف اعلیٰ حضرت نے لکھا. کیا بات، کیا بات. اب آپ بھی تو رشاد فرما دیں، آپ بھی رشاد فرما دیں. میرے تو یہ سوال سنتے ہی پہلے تو یہی آیا تھا: لم یأتی نذیر کا فی نظر. اس میں جو صنعت ملمہ یعنی تلمی کی ہے نا، اب اتنی مشکل نہیں آتی ہم لوگوں کو. چلو آپ لوگ تو اہل علم ہونا. ایک شعر میں ایک سے زائد زبانیں اختیار، 4 زبانیں اس میں تو 4 ہیں. ویسے ایک سے زائد زبانیں لانا یہ کہلاتا ہے صنعت تلمی، مگر اعلیٰ حضرت 4 زبانیں لے کر آئے ہیں اور پھر اس کے 9 اشعار لکھے ہیں. اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کے تقریباً 35 اشعار ہیں جس میں اعلیٰ حضرت نے ایک سے زیادہ زبانوں کا استعمال فرمایا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے اردو شعراء کے دیوان اس طرح کی صنعت سے خالی ہیں.
مگر اعلیٰ حضرت کی دیوان ہدایت بخشش میں اس طرح کے اشعار بہت سارے ہیں. اور یہ 4 زبانوں میں جو کلام ہے اس میں آپ نے حفظ مراتب کا بھی ایسا لحاظ رکھا ہے. پہلے عربی میں ہے، ایک ہی شعر میں 4 جو جملے ہیں تو ایک پہلا عربی میں ہے کیونکہ عربی سب سے افضل زبان، سبحان اللہ. پھر فارسی میں ہے، پھر ہندی میں، پھر اردو میں. کیا بات، تو یہ بھی جو بیلنس ہے ہر شعر میں یہی ملے گا آپ کو. کیا بات. لم یاتی نظیروں کا فی نظر، لم یاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو، جگراج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. اب یہ کلام جو اعلیٰ حضرت کا ہے ایک تو یہ ہوا، پھر ماشاءاللہ بہت پیاری آپ نے بات کی قصیدہ معراجیہ. یہ واللہ عالم یہ اعلیٰ حضرت کی کیا اس کو کرامت بولوں کیا بولوں میں، سبحان اللہ. انتہائی مختصر کہ بہت مختصر سے وقت میں اور جس انداز پر جو خوبصورتی کے ساتھ، اور جو اس میں بالخصوص جو علم منطق کا جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، یہ مطلب عقلیں دنگ رہ جائیں. کیا بات. کوئی وہ کیا گم ہے جیسی ہیں روح قدوس سے کسر دنا کے راز میں روح جیسی ہیں، روح قدوس سے پوچھیے تم نے بھی یوں سنا، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. یہ دوسرا کلام ہے، یہ دوسرا کلام ہے. اس میں وہ علم حیت، علم تکثیر وغیرہ کا بھی کافی ذکر ہے. وہ جو ہے محیط و مرکز میں فرق مشکل خطوط آپ کے سامنے بولتے ہیں تو پھر وہ الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. میں نے کیا وہ بھوت بیٹھا ہوا تھا ہم نے یار. وہ اعلیٰ حضرت امام سنت نے ماشاءاللہ قصیدہ میرے جو ہے نا کہ مکان امکان کے جھوٹے کیا ہے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کہاں سے آئے کدھر گئے تھے. اور شش جہت کا اس میں جو ذکر ہے تو یہ بڑے مطلب کہ علم و فنون سے مالا مال، یعنی کہ یہ صرف شعراء کی عقلیں دنگ نہ رہ جائیں، بڑے بڑے علماء مفتیان کرام کی عقلیں بھی ان کلاموں کو پڑھ کر ہے نا وہ دنگ رہ جائیں کہ یہ علوم کا کیسا دریا بہ رہا ہوتا ہے. اور قلم کی روانی کا میں تصور کرتا ہوں مختصر، یہ قلم کی روانی چلی ہوگی اور جو ایک خیالات اور تصورات جو آ رہے ہوں گے، لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے. یہ ہے پھر زمین و زماں. اس میں جو اعلیٰ حضرت کے جو اشعار میں جو لفظوں کا جو حروفوں کا جو چناؤ ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. یہ جو نغمگی ہے نا، ایک لفظ کے بعد دوسرا جو آ رہا ہے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن. جو نغمگی پائی جا رہی ہے، یہ لگتا ہے جیسے بہت آسان ہے، اس کو کوئی بیان کرنے بیٹھے سمجھانے بیٹھے تو کوئی کتنے دن لگ جائے. اعلیٰ حضرت کا جو کام کیا وہ اعلیٰ حضرت کے لیے تو آسان تھا، باقی مشکل ہے. اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، جو کلام آپ نے فرمایا زمین و زماں، فرماتے ہیں کہ یہ جو کلام ہی عربی بحر کے اوپر لکھا گیا ہے. آپ نے اس میں جو ہے اردو کلام لکھا ہے جو عربی بحر کو اردو کے اندر آپ نے استعمال فرمایا. یہ بھی آپ کا ایک کمال، مطلب جو انفرادیت ہے. انفرادیت اعلیٰ حضرت کا اس طرح کا ایک ہی کلام ہے، بس اعلیٰ حضرت کا اس طرح ایک ہی کلام ہے. زمین و زماں کی جو 8 مصریں ہیں اس میں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، 4 ہو گئے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اس طرح یہ 8 مصروں پر یہ جو بحر ہے یہ صرف عربی میں استعمال ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت واحد پہلے شاعر ہیں جس نے اردو میں اس بحر کو استعمال کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ وہی جانے جو اس فن کے بھی ماہر ہیں. ہم کو اچھا لگ رہا ہے، ہم فن بن کے ماہر نہیں، ہم کو اعلیٰ حضرت اچھے لگتے ہیں. کیا بات ہے. ان کا انداز، ان کی قلم، ان کا لکھنا بولنا بہت اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے. کیا اعلیٰ حضرت ہے. فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، فیضان رضا جاری رہے گا. ماشاءاللہ. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عادل الطاری سے نیلان شورا کا سلسلہ مدنی مکالمہ میں عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی سے عرض کرتا ہوں کہ اشفاق بھائی
احمد رضا کے جو یہ 7 حروفوں کی نسبت سے ان 7 حروف سے کوئی اعلیٰ حضرت کے شعر سنا دیجیے. الف ہا میم دال را ضاد الف. احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. السلام علیکم. 7 شعر سنا دیجیے. امتحان ہے آج. نہیں تو اس کا یہ انہوں نے دوران نہیں لکھ بیان کیا نا کہ 7 منٹ میں سنائیے. یہ سنا دیں گے 7 شعر. ان کے پاس بہت ٹائم ہے. بس آپ ٹیلی فون کر سائل محترم آپ مدنی چینل پہ رہیے. انشاءاللہ اشفاق بھائی 7 شعروں کی نیت کر لیں. انشاءاللہ ابھی سنا دیتا ہے. 7 شعر سنا دیں گے آپ ابھی ایک ساتھ. اعلیٰ حضرت کے ہی اشعار کہہ رہے ہیں نا یہ. جی جی. الف ہا میم دال اور را ضاد اور الف. جی تو ہم بھی 7 ہی ہیں. کتنے ہم 5 ہیں. ایک ایک ہو جائے. تو کینیا والوں کو لے لے پہلے. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کینیا سے اسلامی بھائیوں کی آمد. مرحبا. آپ کو عرس اعلیٰ حضرت مبارک ہو. جزاک اللہ. آمین. وإیاکم. آپ کو بھی بہت بہت زیادہ مبارک ہو. ماشاءاللہ. یوسف بھائی آپ کی جیسے آواز تھی. ماشاءاللہ. کچھ 12ویں شریف کی تیاری کے حوالے سے. جی حاج صاحب. حاجی صاحب کون ہیں؟ الحمدللہ. جی حاج صاحب ربیع النور شریف کے حوالے سے الحمدللہ 12 مقامات پر انشاءاللہ نیت ہے. پوری ممباسا میں میلاد کا انشاءاللہ پروگرام رکھنا ہے. انشاءاللہ میں 12 مقامات پر پورے ممباسا میں تقریباً 12 اور انشاءاللہ نیروبی میں بھی انشاءاللہ 12 مقامات پر انشاءاللہ محفل میلاد ہوگی. اور تقریباً 26 جلوس سے پاک انشاءاللہ نکلیں گے پوری کینیا میں انشاءاللہ ربیع النور شریف میں انشاءاللہ. نہیں تو ابھی تک آپ کیا کینیا میں ممباسا اور نیروبی میں ہی ہیں اور شہروں میں نہیں ہیں ابھی آپ لوگ؟ بہت برسوں پہلے آپ تو ممباسا نیروبی تک تو تھے. نہیں حج صاحب ممباسا میں پورے کینیا. اوکے چلو نیروبی کے ساتھ ملا کے نکورو ہے, ایلڈوریٹ ہے انشاءاللہ, کیسومو ہے اور ساؤتھ کوسٹ ہے, نارتھ کوسٹ ہے, ملینڈی ہے, لامو ہے. وہاں تک انشاءاللہ ہمیں ہر تقریباً 12 شہروں میں انشاءاللہ میلاد کا انشاءاللہ پروگرام کی ترکیب بنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. عاشق میلاد کہاں نہیں؟ سبحان اللہ. تو یہ یہ دنیا بھر کے تمام دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ خاص طور پر ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اجتماعی میلاد کا انعقاد کریں. اور اس میں یہ ہوگا کہ کثرت کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ وہ عاشقان رسول ملیں گے شاید جن کی آپ کی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہوں گی, اور وہ آپ کو ملیں گے کہ اچھا یہ آقا کا جشن ولادت منانے والے اسلامی بھائی ہیں. پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر مدنی قافلے, مدنی انعامات, ہفتہ وار اجتماعات, اور خوب انشاءاللہ مدنی کاموں کی دھوم دھام ہوگی. ماشاءاللہ خوب مدنی پرچم بھی کینیا کے مختلف علاقوں میں, شہروں میں عام کیجئے. چراغاں ہو سکے تو تمام ہی عاشقان رسول کے یہاں چراغاں کی ترکیب ہو تو کیا بات ہے مدینے کی. ماشاءاللہ. ہاں چراغاں نظر تو آ رہا ہے. اچھا یہ گریس پہنچ گئے ہم لوگ. واہ دیکھیں یار کہاں یہ وہاں ہم لوگ کینیا میں تھے, کہاں گریس پہنچ گئے آپ. گریس یعنی یونان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ تو بھی ترکی میں ہمارے ساتھ تھے. جی الحمدللہ. ترکی اور یورپ کے بعض ممالک میں آپ کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. ابھی گریس سے جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ہماری طرف سے آپ کو جو منچ پر اسلامی بھائی تشریف فرمائے, مدنی چینل کے جو عاشقان رسول ہیں, سب کو عرس اعلیٰ حضرت بہت زیادہ مبارک. خیر مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. خیر مبارک. جی کیا تیاری یہاں پر جی دھوم دھام سے تیاریاں جاری ہیں اور عاشقان میلاد الحمدللہ عز و جل اپنے گھروں کو, اپنی مساجد کو, دفاتر کو سجا رہے ہیں, چراغاں کر رہے ہیں اور الحمدللہ مدنی پرچم بھی لگا رہے ہیں. اے کاش کہ اللہ عز و جل ہمارے جس طرح ہم دنیاوی حساب سے یا ظاہری طور پر چراغاں کر رہے ہیں, روشنی کر رہے ہیں, ہمارے باطن کو بھی روشن فرما. آمین. بس یہ دعا فرما دیجئے. اور الحمدللہ مدنی مذاکروں کا بھی جو ہے جب سلسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی اسلامی بھائیوں کی نیت ہے. اور بالخصوص باپا کی بارگاہ میں حاضری کی بھی جو ہے انشاءاللہ عز و جل ترکیب بنے گی. اور بالخصوص یہاں کے یونانی مقامی اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ امید ہے کہ
बापा की बारगाह में जो है हाजिरी का शर्फ हासिल माशाअल्लाह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माशाअल्लाह। क्या बात। कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगरान शुरा और मदरी इस्लामी भाई, हाजिरीन और नाजरीन को फैजान आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बहुत मुबारक हो। बांग्लादेश में भी कई शहरों में उर्से आला हजरत बड़े जोक शौक से मनाया जा रहा है। मदरी चैनल ने तो घर घर में जा कर के 12 चांद लगा दिए। इस्लामी भाई तो इज्तिमा में जाकर सुनते हैं, लेकिन घर में इस्लामी बहनें महरूम थी। आज आशिक आला हजरत अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की कुर्बानी का नतीजा है कि दुनिया भर में सुन्नियत को आज डंका बज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, फैजाने आला हजरत जारी रहेगा, फैजाने मदरी चैनल जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे मरकज़ुल औलिया पाकिस्तान में वापस आ गए हम लोग, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाकई लगता है एक थोड़ा करीब आ गए ने आवाज से। सब क्या हाल है? जी माशाअल्लाह, आपको उर्स से आला हज़रत मुबारक हो। मुबारक भाई साहब, आपको भी मुबारक भाई साहब। हाजी साहब कौन? आपके यहाँ तो एक आपके यहाँ भी हाजी साहब होते हैं। मोहम्मद इकबाल अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, मरकज़ुल औलिया लाहौर से। जी, क्या तैयारी हो रही है हुजूर? आका के जश्न विलादत का महीना आने वाला है। जब तलक ये चांद तारे झिल मिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, आकाए अत्तार की आमद। मरहबा कॉल चलाइए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपने मुरीदों को नसीहत की थी कि जब मुझे लहद में उतारो तो मेरी कब्र इतनी खोदना कि मैं खड़ा होकर सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज कर सकूं, वाक़या सुना दीजिए। शुक्रिया। अशफाक भाई आप सुनाइए वाक़या। ये वसीयत की तरफ इनका इशारा है, जो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने वसीयतें फरमाई थी। बहुत तफसील है इसमें कि मेरी किस तरह से तकफीन हो, सुन्नत के मुताबिक कोई भी काम जो हो वो सुन्नत के मुताबिक हो, खिलाफ सुन्नत काम ना होने पाए। किस तरीके से गरीबों को खाना खिलाया जाए, उनकी मदद की जाए, उन्हें इज़्ज़त और एहतराम से बिठाया जाए। फिर क्या क्या कलाम पढ़े जाएं मेरे जनाजे जब चल रहा हो, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, इस तरह कब्रिस्तान ले जाया जाए। फिर कब्र जो है वो किस तरह खोदी जाए, सुन्नत के मुताबिक लहद खोदी जाए, उसके लिए आपने पूरी वसीयत फरमाई थी। और फिर उसमें ये भी एक बात थी कि इतनी कब्र गहरी हो कि जैसे एक शख्स खड़ा हो सकता हो। तो इसकी वजह भी फिर आपने बयान फरमाई कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो तो मैं खड़े होकर दुरूद पाक पढ़ सकूँ, सलातो सलाम पढ़ सकूँ। ये उसी की तरफ ये इशारा फरमा रहे हैं। ये भी एक आशिक का एक अंदाज है। यकीन है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की बात तशरीफ लाएंगे। आला हज़रत के इश्क व मोहब्बत का सदका नसीब फरमा। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अन करीब माह रबी नूर शरीफ का चाँद नज़र आने वाला है। मकतबतुल मदीना ने सुबह बहरां की तैयारी के लिए और खूब खूब जश्न विलादत की खुशियाँ मनाने के लिए, उसका इजहार करने के लिए हमें फ्लावर स्टिक मदनी परचम, ये भी हमारे लिए मतलब मकतबतुल मदीना पर दस्तियाब। ज़रा दिखाइए, फ्लावर स्टिक मदनी परचम है, फ्लावर स्टिक मदनी परचम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 40 रुपये दिया। सुभान अल्लाह।
تو یہ بھی لیں. اور کار مدنی پرچم, یہ ہمارے باپو کے ہاتھ میں جو مدنی پرچم ہے, نیچے کلپ بھی ہوتا ہے اس کا کلپ ہے. ہاں, تو یہ شیشے میں جو لگ جائے گا تو انشاءاللہ یہ مدنی پرچم بھی بتائے گا. یعنی ایسا ہو کہ جو میری تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے, جن کو جو کار والے ہیں, چاہے ٹیکسی والے ہیں یا ویگن والے ہیں, موٹر سائیکل والے ہیں, جو بھی ہیں, کیونکہ موٹر سائیکل والا بھی ہے, موٹر سائیکل والا باپو ایک الگ ہاتھ میں لے لیں, دونوں ایک ہاتھ میں کار لے لیں, ایک ہاتھ میں موٹر سائیکل, باپو وہ سب آپ کا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ موٹر سائیکل والا ہے تو یہ لے لیں, اور مطلب لگے کہ یہ عاشق میلاد جا رہا ہے. گھر میں دیکھو تو عاشق میلاد کا گھر ہے, موٹر سائیکل پہ دیکھو تو عاشق میلاد کی موٹر سائیکل ہے, ویگن کو دیکھو یہ عاشق میلاد کی ویگن ہے, بس کو دیکھو یہ عاشق میلاد کی بس ہے, یہ کار کو دیکھو تو عاشق میلاد کی کار ہے, سائیکل کو دیکھو تو عاشق میلاد کی سائیکل ہے. تو یوں ہر طرف عاشق میلاد, عاشق میلاد, عاشق میلاد. اور پھر اس کی دعوت عام کریں, آپ بھی لگائی, کیوں بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ جو نہیں لگائے گا وہ عاشق میلاد نہیں ہوتا, اور سستیاں ہوتی ہیں. میں کئی ایسے دیکھے آتے جاتے ہوئے گھر کے, بالکل وہ پتہ ہے کہ یہ میلاد شریف مناتا ہے, لیکن اس کے گھر میں نہ لائٹیں لگی ہے نہ جھنڈا لگا ہے. تو نہیں, بعض یہ سستیاں بھی کھیلیں یا کوئی مزاج نہیں ہوتا. مدنی منوں, مدنی منیوں, اپنے گھر کو آقا کی جشن میلاد کی خوشیوں میں سجا دو بس. تمام مدنی منع, مدنی منیاں بس یہ پیچھے پڑ جائیں والدین کے, مگر اس میں والدین کو اذیت نہیں دینی, ان کو تکلیف نہیں دینی, اس طرح انداز نہیں اختیار کرنا کہ ان کو تکلیف پہنچے. مگر ماشاءاللہ ہمارے ہاں یہ اتنے زیادہ مہنگے نہیں ہوتے کہ فلاور اسٹک مدنی پرچم 40 روپیہ دیا, کار مدنی پرچم 35 روپیہ دیا, موٹر سائیکل مدنی پرچم یہ 20 روپیہ ہدیہ. ہدیے سے مراد اس کی پرائزز ہیں. اچھا, پول مدنی پرچم, ارے پول پہ لگانے والا, یہ پول مدنی پرچم ہے, اور اس کا ہدیہ ہے 170 روپیہ. اتنا بڑا مدنی پرچم ماشاءاللہ. اور مدنی پرچم لڑی, یہ لڑیاں ہیں پوری, کھول کے لگا دی جائیں. اچھا 22 اور 32 انچ والے مدنی پرچم, یا 22 اور 32 کو دکھا تو ہوا ہے. ہاں, یہ اس کی پیمائش ہے, سائز ہے 22 بائی 32 مدنی پرچم, یہ 50 روپیہ ہدیہ ہے. آفس ٹیبل مدنی پرچم, اے واہ, یہ تو جتنی بھی عاشقان رسول کے دفاتر ہے سب میں یہ ٹیبل پر رکھا ہونا چاہیے. سبحان اللہ, واہ. یہ مولا جو یہ تو سالوں سال بھی رکھ سکتے ہیں, سالوں سال یہ تو رہنا چاہیے. یہ آفس کے اندر یہ انشاءاللہ اس میں وہ ہوا اور یہ ساری چیزیں امید نہیں ہوں گی, اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. ابھی تو 11ویں بھی آنے والی ہے نا, سبحان اللہ, تو اس میں تو 11ویں کا بھی ہے نا, اعلیٰ غوث پاک کی 11ویں کا رنگ بھی ہے. غوثیات اعلیٰ حضرت کا گنبد شریف, غوث پاک کا گنبد شریف, اور سبز گنبد, ان سب کے رنگوں کی, ان سب کے ڈیزائن کی برکت اس مدنی پرچم میں ہے. تو یہ 220 روپیہ دیا ہو گیا. جشن ولادت تمغہ عطار, سبحان اللہ, یہ بھی مقصود المدینہ سے 5 روپیہ ہدیے پر حاصل کریں. نیا رسالہ تذکرہ مجدد الثانی, یہ بھی ماشاءاللہ مقصود المدینہ نے شائع کیا ہے, یہ بھی حاصل کیجئے 12 روپیہ ہدیے پر. اچھا, اس کے علاوہ رسالہ صبح بہاراں, یہ بھی ضرور لیں, اس سے انشاءاللہ خوب جشن ولادت کی یہاں بہاریں آئیں گی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یو کے کے ایک شہر میں میری حاضری تھی. مجھے اسلامی بھائیوں نے ایک کسی کی کار میں بٹھایا, وہ بالکل کلین شیو تھا. ابھی حال ہی میں کسی مقصد سے تجارت, وہ کام کے مدنی کاموں, دعوت اسلامی کا کوئی کام تھا, اس سے ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے. یوں وابستہ ہوئے کہ ان کو وہ کام دیا گیا ہے. مثال کے طور پر کمپیوٹر والے ہوتا, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ کمپیوٹر والے نہیں ہیں, تو مجھے ان کے ساتھ بٹھایا گیا کچھ ایسے نیکی کی دعوت کے انداز پر. تو بات چیت ہوئی, تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں شادی شدہ پورا آدمی ہے, اور مطلب کہ اس کا بیک گراؤنڈ پاکستان سے بلونگ کرتا ہے, کشمیر سے غالباً ہے یا کہیں سے, اور پیسے والا آدمی نظر آیا. اس سے یہ نہیں پتا تھا کہ مہینوں کے نام کیا ہیں, ربیع الاول کیا ہے, نہیں. اچھا, جشن ولادت
سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی تاریخ اس کو پتہ نہیں تھا. اس معاملے میں نے سے چند باتیں کی, بالکل بلائنڈ تھا. اب باتوں میں اس کو ایسا ہوا کہ یہ جو ہم جشن ولادت کی خوشیاں منائے, جو آپ جو بولتے ہو کہ یہ برتھ ڈے کہتے ہیں نا, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا برتھ ڈے, نبی پاک کا برتھ ڈے, تو اس کے بارے میں وہ کنفیوز نظر آ رہے تھے. مطلب ان کو کسی نے شاید اس معاملے میں وسوسہ, حالانکہ اس کو کوئی نالج نہیں تھی, پھر بھی اس کو وسوسہ اور یہ چیز تھی کہ کسی نے مجھے یوں کہا تھا, تو میں اس کو صبح بہراں کا رسالے کا دیا کہ یہ پڑھ لیجیے, انشاءاللہ آپ کے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد ہے جس کو اس معاملے میں علم اور معلومات نہیں ہے. اگر ہم صبح بہراں کا رسالہ گھر گھر پہنچا, آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ سب کو کتوں کو پتہ ہوتا ہے, پتہ کئیوں کو نہیں ہے, اور بعض ایسے جو وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں. وہ شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے, تو وہ بہکاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو پھر ان کو اس بات کا شاید ہو سکتا ہے رسالہ پڑھنے کے بعد کوئی یہ کہہ دے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. سبحان اللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. اور ان خوشیوں کو دوبالا کرتی ہے ہمارے مدنی مذاکرے کی مدنی بہار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور انشاءاللہ اشفاق بھائی اس بار ہم مدنی مذاکرے میں ہم نے مدنی مشورے کیے ہیں, تو انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مدرسۃ المدینہ, مدنی منوں کے دارالمدینہ جو ہیں, ان کے مدنی منع آ کر 5, 7, 8 منٹ کوئی اپنی پرفارمنس دکھائیں گے امیر سنت کے سامنے لائیو برائے فیضان مدینہ میں. کیا بات. ان کی بات شاید ہمارے ذمہ داران ابھی کچھ ان کے تربیت کا سلسلہ جاری ہوگا, تو وہ دیکھنے سے میرا گمان ہے جیسا ہمارے مدنی مشورہ ہوا اس حساب سے ہوا, تو وہ دیکھنے سے تعلق رکھیں گے, اور شاید ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اشک بار ہو جائیں. کس چیز کی پرفارمنس؟ مطلب کوئی ایسا اپنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں دی ہیں مدنی منوں کو, وہ اپنی ان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو انہوں نے صلاحیتیں پائی ہیں, مدرسۃ المدینہ سے جو ان کو صلاحیت آئی ہے, یا دارالمدینہ میں جو انہیں صلاحیتیں آئی ہیں, انشاءاللہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے, اور وہ اب مختلف انداز پر ہوں گے. یہ مطلب کہ 12ویں تک الگ الگ. اسی طرح بزرگوں کو وہ آ کر اپنی براہ راست کچھ نہ کچھ ترکیب ان کی ہوگی. پھر اس کے بعد خصوص اسلام بھائی کی باری آئے گی, ہمارے جو گنگے بہرے تھے, وہ آ کر انشاءاللہ 5-7 منٹ تک یہ اپنی پرفارمنس دکھائیں گے مدنی مذاکرے میں. انشاءاللہ امیل سنت ہو سکتا ہے کہ ان سے کچھ سوال جواب کریں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مدنی مذاکرے میں یہ کچھ امیل سنت سے پوچھ لیں کہ باپا آپ فرمائیے کیا ہونا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے, سوالات تو ہو ہی رہے نا امیل سنت سے. تو اسی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس کی مطالعے کی کارکردگی بہت اچھی ہے, بہت اچھی ان کا مطالعہ اچھا ہے, کنز الایمان خزائن العرفان کے انہوں نے پڑھا ہے, یا صراط الجنان کی جلدیں پڑھ لی ہیں, احیاء العلوم, بار شریعت, فتاوی رضویہ, جو سب سے زیادہ بہترین جو ہمارے جو لسٹ بنی ہے مطالعہ کرنے والے ہوں گے, انشاءاللہ ان کو بھی ہم کوشش کریں گے مدنی چینل پہ لے کر آئیں. اور اس کے علاوہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے لیے ہم نے کچھ رکھا ہے کہ وہ کچھ آ کر, کیونکہ ماشاءاللہ 8 بجے سے مدنی مذاکرے کا جلوس میلاد اور بیانات اور پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا, اور دنیا بھر میں ماشاءاللہ جشن ولادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں, تو ایک چلتا رہے گا مدنی مذاکرہ اپنے وقت مناسب. اس بار بہت زبردست ہونے والا ہے مدنی مذاکرہ, زبردست تو ہر وقت ہوتا ہے, خوب سے خوب تر کی تلاش ہونی چاہیے, بہتر سے بہتر انداز میں. دیکھیں ہمارے کئی مقاصد ہوتے ہیں, یہ کہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کے چینجز لے کر آئیں کہ جو آپ کی دلچسپی میں بھی اضافہ کرے, آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کرے, اور دعوت اسلامی سے آپ کی محبت میں بھی اضافہ کرے. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے, اسی پر ہمارے مدنی مشورے ہوا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو مدنی مذاکروں کا انداز اور مزید مدینہ ملے گا انشاءاللہ. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ,
اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. تو آپ تمام عاشقان رسول سے میری مدنی التجا ہے کہ مدنی پرچم اور چراغاں کے ذریعے خوب خوب جشن ولادت کی تیاری کا اظہار کریں. ماشاءاللہ چنیوٹ پنجاب سے ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. شاہد اتاری چمن اتار چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جی آپ بتائیے کیسی تیاری چل رہی ہے؟ ربیع النور شریف کی آمد ہے. الحمدللہ عز و جل عاشقان میلاد نے یہ بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جلوس میلاد میں بھی اور مدنی مذاکروں میں بھی گھر گھر اجتماعی میلاد ربیع النور شریف کی آمد پر بھرپور انداز سے جشن ولادت منانے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز صبح بہارا بھی انشاءاللہ اس کا انشاءاللہ بھرپور اہتمام کیا گیا اور انشاءاللہ یہ بھی خوب اچھے طریقے سے منانے کی کوشش کریں گے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے اور گھر گھر انشاءاللہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی تحریک چلائیے اور مدنی مذاکرہ دکھانے کی تحریک چلائیے. مدنی قافلوں میں سفر کیجیے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا رخ کیجیے اور خوب خوب فیضان میلاد پانے کی کوشش کیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ آپ بھی ہر گھر میں چراغا ہو اور ہر گھر میں مدنی پرچم ہو اور ہر عاشق رسول کے گھر میں جشن ولادت کی تیاری کے مناظر نظر آئیں. آپ اپنا حصہ اس میں ملائیے اور آپ بھی خوب خوب مدنی مذاکرے دیکھنے کی تحریک کو عام کیجئے. تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ مدنی مذاکروں کی دعوت گھر گھر پہنچائیے اور جو فیضان مدینہ آ سکیں تو 12 مدنی مذاکروں کے لیے یکم ربیع الاول تا 12 ربیع الاول یہیں اپنا وقت گزاریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذوق نعت کا آج فائنل ہے اس سلسلے کا. وہ سلسلہ آپ کی طرف جائے گا اور ساتھ آپ نے سوچ لیا ہوگا احمد رضا میم دال را زا الف وہ ہو جائے اس کا جواب بھی ہو جائے. اس کا جواب ہم سب مل کے دیں نا. ساتھوں کے ساتھ تو میں نہیں دوں گا نا, ایک ایک ہو جائے نا. اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے, الف لے لیا. دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی لا جائی نہ ذروں کی حسیس. نہیں میں نے نیت یہ کی تھی, الف سے نیت نہیں تھی, میری نیت یہ تھی کہ جس سے شروع ہو رہا ہے اسی سے کروں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نیت میری یہ نہیں تھی کہ میں الف لے لوں, نیت میں احمد رضا شروع ہی الف سے ہو رہا ہے. جی تو پہلے اب ہاں سے, ہاں سے بھی آپ ہی سنا دینا. ہاں سے یہ آگے بڑھتا. ہاں سے, ہاں سے اعلیٰ حضرت کا شعر. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے اب کیا رہ گیا آگے؟ میم. چلے بھائی محسن بھائی. وجد آباد آسیو شاف شہ ابرار ہے, تہ نیت اے مجرموں ذات خدا غفار. سبحان اللہ. دال محمود بھائی سے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. سبحان اللہ. راہ احمد رضا راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے بہت رخ دل ہے یا میرے سما. دعات آ گیا. دعات ویسے ہی مشکل ہے اس کو, دعات کی ادائیگی مشکل ہے. اس کے شعر میں مشکل ہے. شعر میرے کو آپ کو یاد ہے دعات ایسے سنا تھا آپ سے میں نے. اسی کلام کا ایک شعر ہے, دل کو ان سے خدا جدا نہ. آپ سے پوچھا ہے نا انہوں نے. ذوف مانا مگر ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. کیا بات. ضیائیں کچھ عرش پر یوں آئیں کہ ساری قندیل جھل ملائیں, حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے. الف سے میں سنا, الف سے سنائیں. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول. سبحان اللہ. ہم اپنا مدنی مکالمہ اس شعر پر ختم کرتا ہوں. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا. اللہ مقطع سنانا ہے نا. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا,
کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق ہی ہے طبع رضا کی قسم۔ اور ایک اور مقطع پر اپنا یہ سلسلہ بھی لے کر چل رہا ہوں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے۔ اور اب ماشاءاللہ ذوق نعت کیا فائنل کا سلسلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی منقبت کے اشعار اگر ہو جائیں حصول برکت کے لیے، بالکل اعلیٰ حضرت کی منقبت، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ جاری رہے گا۔ ہم جب تک جئیں مسلک اعلیٰ حضرت پر جئیں، آمین، اور اعلیٰ حضرت کے مسلک ہی پر ہمیں میٹھے مدینے میں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت، جنت و بقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں آقا کا پڑوس نصیب ہو، آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمارے سارے مریضوں پر، پریشان حالوں پر، دکھیاروں پر رحمت کی نظر فرمائے، آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔